باورچی خانے سے ہال میں داخل ہوتا عارف دہلیز پر ہی رک گیا۔ سامنے کرسی پر بیٹھی آنسا بھی بری طرح ٹھٹکی، لیکن اگلے ہی پل بے نیاز بن گئی۔ وہ خود کو گھسیٹتا اندر داخل ہوا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سائرہ پہلے ہی اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اور شبو آنسا کے لیے کافی تیار کر رہی تھی۔ سائرہ نے دونوں پلیٹیں عارف کے آگے رکھیں تو فون پر جھکی آنسا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ چائے بنانے واپس باورچی خانے میں آئی تھی۔ ذرا دیر بعد چائے لے کر میز تک پہنچی تو اس کے پیچھے کافی لیے شبو بھی تھی۔ لیں باجی۔ اس نے دونوں ہاتھ میں پکڑا مگ آنسا کے آگے کیا۔ اس نے زور سے ہاتھ مارا اور مگ دور جا گرا۔ اس افتاد پر بے اختیار ہی اس کی چیخ نکل گئی، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ اس کا ہذیانی انداز سائرہ کا دل دہلا گیا۔ پل بھر میں سارا گھر ہال میں جمع تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ احسان احمد سب سے پہلے آنسا کی سمت لپکے تھے جو اب گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اسے لے جائیں یہاں سے۔ وہ پھر اسی انداز میں چیخی اور ہال میں اکٹھے ہوئے سبھی افراد کی نظریں عارف پر ٹھہر گئی تھیں۔ کافی کی بات نہیں ہے یہ تو۔ اس نے عارف کے جھکے سر کو دیکھا۔ تم چلو کمرے میں۔ نفیسہ ہوش میں آ کر آگے آئیں۔ تم ادھر ہال میں آیا ہی مت کرو، شبو کو آواز دے کر ادھر ہی بلا لیا کرو۔ انہوں نے اسے پکڑ کر کھڑا کیا۔ عارف! احسان احمد نے اسے پکارا جو پہلے ہی کھڑا ہو چکا تھا۔ کل سے ناشتہ اوپر ہی کر لیا کرو۔ ان کی بات پوری ہوتے ہی وہ لمبے ڈگ بھرتا ہال سے باہر نکل گیا۔ اس نے بے یقینی سے احسان احمد کو دیکھا۔ اس کے سامنے انہوں نے پہلی بار بیٹے کو مخاطب کیا تھا اور وہ بھی یہ کہنے کے لیے۔ جب سگے باپ کا یہ حال ہے تو۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ نفیسہ آنسا کو لیے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ آپ شمشاد بی کو بلائیں، یہ شبو سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، آنسا کہہ رہی تھی۔ تم فکر نہ کرو، میں آج ہی انہیں فون کرتی ہوں، نفیسہ نے اسے تسلی دی۔ شبو فرش پر بیٹھی مگ کے ٹکڑے اٹھا رہی تھی۔ سائرہ نے میز سے خالی برتن اٹھائے۔ چائے وہ یوں ہی چھوڑ گیا تھا اور انہیں باورچی خانے میں رکھ کر کمرے میں آئی۔ وہاں ایک اور حیرانی منظر تھا۔ صدیقہ بیگم باقاعدہ رو رہی تھیں۔ وہ گئی تب وہ سوئی تھیں۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پریشان نہ ہوں۔ اس نے جلدی سے انہیں پانی دیا۔ اس طرح آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر انہوں نے پانی پیا اور آنکھیں صاف کرتی پلنگ سے اترنے لگیں۔ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ آرام کریں، میں ذرا نماز پڑھوں گی۔ وہ وضو کے لیے غسل خانے میں چلی گئیں۔ اتنی بے بسی اور لاچاری۔ پھر اسے گھر والوں کی بے حسی اور خود غرضی کا احساس ہونے لگا۔ وہ پلنگ پر بیٹھ گئی۔ عارف کا جھکا سر اور اس کا تیزی سے باہر جانا اس کے سامنے آ گیا تھا۔ آنسا کے آنے کی خبر سن کر ہی اس طوفان کی آہٹ سنائی دے گئی تھی۔ تبھی اس دن اس کا چہرہ ایسا تھکا اور نڈھال تھا، اور ظاہر ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا ہوگا، وہ میکے میں آتی ہی رہتی ہوں گی۔ بہت کچھ اندیکھا، انجانا، انسنا اسے مزید اداس کر گیا۔ وہ تپتے صحرا میں تنہا کھڑا تھا، اور صحرا بھی ایسا جہاں ہر سمت سانپ بکھرے تھے، پھنکارتے سانپ۔ صدیقہ بیگم کی سسکیوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ ہاں، ان کے سر پر دو ننھے ننھے بادل کے ٹکڑے بھی تھے، صدیقہ بیگم اور عاشقہ۔ اس نے انہیں دیکھتے ہوئے سوچا، اور تبھی اس کے دل میں چپکے سے بادل بننے کی خواہش جاگی۔ بہت دیر تک دعا کرنے کے بعد صدیقہ بیگم دیوار کی طرف کروٹ کیے جانے سو رہی تھیں یا پھر رو رہی تھیں۔ انہوں نے دوپہر کے کھانے سے بھی انکار کر دیا تھا کہ بھوک نہیں ہے۔ اس کا پورا وقت احسان احمد، نفیسہ اور باقی گھر والوں پر غصہ کرتے گزارا تھا۔ وہ دوپہر میں ان خیالات سے باہر نکلنے کے لیے ہال میں آئی تو عبداللہ کھانے کی میز پر چڑھ کر بیٹھا تھا۔ اس کے آگے ڈرائنگ بک کھلی تھی اور کلرز پھیلے تھے۔ اسے ذہن بٹانا تھا، کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس کے قریب آئی۔ ماں کی بنسبت بیٹا بڑا معصوم اور پیارا تھا۔ کلرنگ؟ اس نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ یہ ہوم ورک ہے آپ کا؟ نہیں، ہوم ورک دوسرا ہے، پہلے آپ کو ہوم ورک مکمل کرنا چاہیے۔ آپ ہیلپ کریں گی؟ کیسے کرتے ہیں ہوم ورک میں ہیلپ؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ماما ہیلپ کرتی ہیں تو بار بار ریزر سے رب کر دیتی ہیں اور نیٹ لکھنے کو کہتی ہیں، اور میں جو لکھتا ہوں وہ بول کر لکھنا ہوتا ہے۔ یہ تو آسان ہے۔ عبداللہ نے سامنے کھلی کتاب ایک طرف کھسکائی اور پاس رکھے بیگ سے دوسری نکالی۔ اسے 3 لفظی رائمنگ ورڈز اوپر کی سطر سے دیکھ کر نیچے نقل کرنے تھے۔ وہ دونوں ہوم ورک میں مشغول تھے جب عاشقہ آئی۔ عبداللہ آپ یہاں ہیں، میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ آنٹی نے میرا ہوم ورک کروا دیا ہے، عبداللہ نے خوشی خوشی بتایا۔ پھر جیسے اسے یاد آیا تو سائرہ کی طرف دیکھ کر پوچھا، آنٹی آپ کا کیا نام ہے؟ آنٹی کا نام سارہ ہے، اور خبردار جو تم نے شارٹ کٹ سی آنٹی بنایا، جواب عاشقہ نے دیا۔ سارہ آنٹی ایزی ہے۔ وہ فوراً مان گیا۔ میں روز آپ کے ساتھ ہی ہوم ورک کروں گا، آپ بار بار ریز نہیں کرتی۔ کام چور طالب علموں کو کام چور استاد ہی پسند آتے ہیں۔ ارے نہیں، سارہ کو مت ستاؤ، میں کرا دیا کروں گی۔
کوئی بات نہیں آشو، اس وقت ویسے بھی نانی سوتی ہیں اور مجھے کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ دونوں تیار ہیں تو مجھے کیا اعتراض، لیکن اگر عبداللہ پریشان کرے تو آپ مروت مت کیجیے گا۔ اچھا کل تم کالج جاؤ گی؟ ہاں، کیوں کوئی کام ہے؟ اللہ جانے اسے صبح والے حادثے کی خبر تھی یا نہیں، اسے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ یہ بات اس کے گھر کے لیے حادثہ تھی یا معمول۔ نہیں، ایسے ہی پوچھا، جبکہ اس کی پریشانی کل عارف کو اوپر ناشتہ پہنچانے کی تھی۔ رات وہ دیر تک پڑھتی رہی لیکن وہ نہیں آیا۔ آج وہ بار بار وقت دیکھ رہی تھی، اس کے کان آہٹوں پر لگے تھے۔ آنکھیں بند ہونے لگیں تو اسے اندر آنا پڑا۔ وہ دروازہ بند کرنے تک امید کر رہی تھی کہ کاش وہ آ جائے۔ نیند کے باوجود چھت کو تکتے ہوئے وہ بہت دیر تک نہیں سو سکی تھی۔ نیند کی وادی میں ڈوبنے سے پہلے کسی نے سرگوشی کی کہ وہ کیوں آج اس کی منتظر تھی، اور اس نے غنودگی میں خود کو یقین دلایا کہ اسے صبح ناشتے کے متعلق پوچھنا تھا۔ امی کے بعد زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں بچی۔ ماننے والی سائرہ کو کب ایک زندگی اور ایک بندے میں اتنی دلچسپی ہو گئی کہ مسلسل اسی کا خیال غالب تھا۔ اسے خود اس کا علم نہ تھا، نہ احساس۔ صبح صدیقہ بیگم کو اوپر ناشتہ بھیجنے کی فکر تھی۔ انہوں نے اپنا ناشتہ بھی آج کمرے میں کیا تھا، وہ بھی بڑا مختصر۔ 2 بار ان کے یاد دلانے پر اسے کہنا پڑا کہ ابھی وقت ہے، لیکن جب تیسری بار بھی انہوں نے کہا تو باورچی خانے میں چلی گئی۔ ٹرے تیار کرنے کے بعد اس نے باہر جھانکا۔ شبو کے برتن دھونا ہو گئے تھے۔ تم یہ اوپر دے آؤ، برتن میں رکھ دیتی ہوں۔ شبو کے جانے کے بعد وہ برتن جگہ پر رکھ رہی تھی کہ نفیسہ اندر آئی۔ شبو کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ اوپر گئی ہے، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ وہ کچھ کہے بغیر چائے بنانے لگیں۔ ذرا دیر بعد ہی شبو واپس آ گئی۔ شمشاد بی کو فون کیا تھا، وہ جلدی آنے کی کوشش کر رہی ہیں، شاید اگلے ہفتے تک آ جائیں۔ تم کمرے کی اچھی طرح صفائی کر لینا۔ جی، اور یہاں جن چیزوں کی جگہ تم نے بدل دی ہے انہیں واپس پرانی جگہوں پر رکھ دینا، ورنہ ان کی باتیں سننا آنے کے بعد۔ شبو برتن رکھنے لگی تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ دے دیا ناشتہ؟ صدیقہ بیگم نے بڑی بے صبری سے پوچھا۔ جی، شبو دے آئی ابھی۔ وہ اب کسی اور بات پر غصہ تھی۔ ایک ملازمہ کی اتنی فکر اور گھر والوں کو لاوارث چھوڑ رکھا ہے۔ مسلسل اس کا جھکا سر آنسہ، احسان احمد اور نفیسہ کو سوچ سوچ کر اس کا ذہن اسے کچھ کرنے پر اکسا رہا تھا، لیکن وہ اپنی محدود حیثیت میں کیا کر سکتی تھی؟ دن بھر وہ یہی سوچتی رہی۔ وہ یہاں ناشتہ کرتی ہی کیوں ہیں؟ باہر کر لیں۔ کیا وہ اتنے مفلس ہیں، یا یہ بھی یہاں کا حکم ہے کہ گھر میں ہی ناشتہ کھانا ہونا چاہیے؟ وہ الجھتی رہی۔ رات میں بلی کے لیے دودھ نکالتے ہوئے چولہے پر رکھی پتیلی دیکھ کر اسے نیا خیال آیا۔ اس نے عارف کو ٹھنڈا کھانا کھاتے دیکھا تھا اور وہ یہ تبدیل کر سکتی تھی۔ کیبنٹ کھنگالتے ہوئے اسے مطلوبہ ہاٹ پاٹ مل گئے تھے۔ ایک بہت چھوٹا تھا اور ایک بہت بڑا۔ بڑی دیر تک غور و خوض کے بعد اس نے چھوٹے والے میں گرم چاول کر کے رکھے، سالن گرم کر کے ایک پیالے میں نکالا اور وہ پیالہ گرم روٹی کے ساتھ بڑے ہاٹ پاٹ میں رکھ دیا۔ بڑی احتیاط سے وہ دونوں ہاٹ پاٹ اٹھا کر ہال میں میز پر رکھ آئی۔ باہر آ کر نوٹ سے صفحہ پھاڑ کر اس پر ڈائننگ ٹیبل لکھا اور واپس باورچی خانے میں آ گئی۔ سلپ پر وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھ کر اس پر گلاس رکھ دیا۔ لیکن یہ تو معمول کی طرح سیدھا پلیٹ اٹھا کر پتیلی کھولتے ہیں، ان کا ادھر ادھر دیکھنا مشکوک ہے۔ پتیلی کے ڈھکن پر رکھا تو اڑنے کا ڈر تھا، پھر خیال آیا کہ کاغذ کو جسمہ کر دینا چاہیے، لیکن اب اس وقت جسمہ کرنے کا سامان کہاں سے لائے؟ ذرا دیر سوچنے کے بعد اس نے چاولوں کی پتیلی کا ڈھکن کھول کر کاغذ اس میں رکھ دیا۔ یہ تو نظر آ جائے گا، لیکن اگر چاول کھائے ہی نہ تو؟ وہ پھر باہر آئی۔ ایک اور پرزے پر ڈائننگ ٹیبل لکھا اور کاغذ کا وہ پرزہ اس نے روٹی کے ڈبے میں رکھ دیا۔ اب سالن پینے سے تو رہے۔ اس کے اندر بچوں جیسا دبا دبا سا جوش ابھر رہا تھا۔ اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر پہلے میز پر رکھے برتنوں کو دیکھا، پھر چولہے پر رکھے برتنوں کو۔ مجھے کن ذہن کہنے والے، آج دیکھ لیں میری ذہانت۔ اس نے غائبانہ اپنی پیٹھ تھپتھپائی۔ سائرہ بی بی کو کون خبر کرتا کہ یہ ذہانت نہیں، طے پر ختم ہوتا کوئی اور جذبہ تھا، اور پڑھائی کیا خاک ہونا تھی۔ کل ڈبل پڑھ لوں گی، اس نے خود کو دلاسا دیا اور سب سمیٹ کر اندر آ گئی، لیکن کان ہال اور باورچی خانے کی آہٹوں پر لگے تھے تو نظر گھڑی کی سوئیوں پر۔ 12:30 بجے کے قریب اسے آہٹ سنائی دی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، دل کیا دروازے کی جھری سے ہال میں جھانکے، لیکن چپ کیے بیٹھے رہی۔ اب وہ دیکھ رہی تھی۔ جب یقین ہو گیا کہ وہ کھا کر جا چکا ہوگا، تب اس نے آہستہ سے ہال میں کھلنے والا دروازہ ذرا سا کھولا۔ ہاٹ پاٹ میز پر نہیں تھے۔ اس نے جھٹ پورا دروازہ کھولا اور باورچی خانے میں آئی۔ دونوں برتن سلپ پر رکھے تھے اور پلیٹ معمول کی طرح سنک میں۔ اس نے چولہے پر رکھے برتنوں میں جھانکا، ان میں کاغذ نہیں تھا۔ بغیر آواز کیے اس نے برتن دھو کر خشک کیے اور واپس جگہ پر رکھ دیے۔ جب وہ واپس آ کر بستر پر لیٹی
تو دل پوری طرح دھڑک رہا تھا، جیسے ساری دنیا سے چھپا کر کامیاب چوری کر کے آئی ہو۔ اگلی صبح پہلی خبر یہ تھی کہ اس کے امتحان کی تاریخ کا اعلان ہو گیا تھا۔ فون میں پیغام دیکھ کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے خود کو تسلیاں دے کر سنبھالا کہ کافی پڑھائی ہو گئی ہے اور بقیہ جو وقت بچا ہے اس میں ہو جائے گی۔ خود کو ڈھارس دیتی وہ عارف کا ناشتہ بنانے آئی تو شبو باورچی خانے سے باہر نکل رہی تھی۔ آج آپ اوپر چلی جانا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ مجھے آنسا باجی کا کچھ کام کرنا ہے۔ یہ کام آج ہی کرنا تھا، اس نے دل میں سوچا۔ کل والی ذہانت کے مظاہرے کے بعد آج صبح اس کا سامنا سوچ کر ہی سائرہ کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ ناشتہ بناتے ہوئے وہ مسلسل دعا کر رہی تھی کہ کوئی آ جائے اور اسے اوپر نہ جانا پڑے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آخر کو ٹرے لیے وہی دروازے کے باہر پہنچی۔ دستک کے جواب میں دروازہ کھولتا عارف نظر جھکائے کھڑی سائرہ کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اس کے ہاتھ سے ٹرے لیتے ہی سائرہ پلٹ کر سیڑھیاں پھلانگ گئی تھی۔ پہلی بار وہ اتنی تیزی سے سیڑھیاں اتری تھی۔ عارف کا شکریہ دل میں ہی رہ گیا تھا۔ چند لمحوں میں ہی اس نے کئی جملے سوچ ڈالے۔ سانس درست کرتی وہ باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ اسی وقت آشبا ہال میں پہنچی۔ ذرا پہلے آتی تو، اس نے دل ہی دل میں آشبا کو مخاطب کیا۔ دادی، اور آپ کا ناشتہ ہوا؟ نہیں، ابھی نہیں۔ آپ بیٹھیں، آج ناشتہ میں بناتی ہوں۔ کالج نہیں گئی؟ سیمسٹر ٹیسٹ کی ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، کلاسز نہیں ہیں اب۔ میرا بھی امتحانوں کا ٹائم ٹیبل مل گیا۔ ارے واہ، چلیں ساتھ میں پڑھائی کرتے ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے میں کسی کے ساتھ یا کوئی میرے ساتھ پڑھ نہیں سکتا۔ یہ بھی ہے۔ آشبا کا تیار کردہ ناشتہ کرتے ہوئے ان تینوں کو خبر ہی نہ ہوئی کہ ٹرے واپس رکھنے کے بہانے ادھر آیا عارف۔ ان تینوں کو دیکھ کر ٹرے دروازے کے باہر رکھ کر وہیں سے پلٹ گیا تھا۔ رات میں کھانا گرم کرتے وہ سوچ رہی تھی، روز اتنی جلدی کمرے میں چلی جاؤں تو پڑھائی بالکل نہیں ہوگی میری۔ اوون کا استعمال اسے نہیں آتا تھا، اس لیے وہ چولہے پر ہی کھانا گرم کر رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میں پھر باہر آ جایا کروں گی۔ چولہا بند کرتے اس نے ارادہ کیا۔ ایک مسئلہ حل ہوا تو دوسرا خیال موجود تھا، اگر کسی دن پکڑی گئی تو؟ میں کیا چوری کر رہی ہوں جو پکڑی جاؤں گی؟ تو پھر کیا ہے یہ تو مدد ہے۔ ہاٹ پاٹ کے ساتھ پلیٹ اور گلاس رکھ کر وہ لائٹ بند کر کے باہر آ گئی۔ کرسیاں اور بلی وہیں سیڑھیوں کے نیچے چھوڑ کر کمرے میں چلی گئی کہ عارف کے جانے کے بعد دوبارہ پڑھنے بیٹھنا تھا۔ پھر وہی آہٹوں کا انتظار۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب عارف چلا گیا ہوگا، اس نے پہلے ہال کا دروازہ کھولا۔ سب کچھ میز پر ہی تھا۔ وہ ذرا سا الجھی، لیکن پھر جھوٹی پلیٹ نے بتایا کہ وہ کھانا کھا چکا ہے۔ وہ بنا آواز اور آہٹ کیے میز تک آئی۔ گلاس کے نیچے دبا کاغذ کھول کر دل بری طرح بے قابو ہوا۔ اس نے گلاس ہٹا کر کاغذ اٹھایا۔ اس پر تھینک یو لکھا تھا۔ وہ کئی انوکھے اور نومولود احساسات میں گھری کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے لیے وہ بالکل بھول گئی تھی کہ اس آدھی رات میں گھر کا کوئی فرد ادھر بھی آ سکتا ہے۔ ذرا دیر بعد وہ سرخ چہرہ لیے اپنی ذہانت کے نشان مٹا رہی تھی۔ باورچی خانے کی لائٹ اور دروازہ بند کرنے کے بعد وہ ابھی نوٹس لے کر اپنی جگہ پر آ گئی اور اوپر اپنا شکریہ اس تک پہنچتا دیکھ کر عارف بھی کمرے میں چلا گیا۔ بہت دیر تک کوشش کرنے کے بعد بھی دل، ذہن، توجہ سب پڑھائی پر مرکوز ہونے سے انکاری تھے۔ اچانک ہی وہ رونے لگی۔ ایسے کس طرح میں امی کی خواہش اور خواب پورا کر سکوں گی؟ یا اللہ میری مدد کر، یہ میرا آخری امتحان ہو، اس کے بعد مجھے بالکل نہیں پڑھنا، ان کی کتابوں اور پڑھائی سے مجھے چھٹکارا ملے۔ ذرا دیر بعد ہی وہ نالائق اور کامچور طالب علموں کی طرح پڑھائی چھوڑ کر دعاؤں میں مشغول ہو گئی تھی۔ عبداللہ روز دوپہر کو اس کے ساتھ ہوم ورک کرنے چلا آتا۔ اس کی عادت تھی میز پر چڑھ کر بیٹھتا۔ آپ کرسی پر بیٹھ کر کیوں نہیں لکھتے؟ سائرہ نے میز پر تقریباً لیٹ کر ورک شیٹ مکمل کرتے عبداللہ سے کہا۔ عبداللہ نے سر اٹھا کر بڑے پرسوچ انداز میں اسے دیکھا۔ دیکھیں، وہ میز سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھا۔ اسی لیے عبداللہ کے قد کے لحاظ سے میز بہت اونچی تھی، تو اس کا حل ہے نا، رکیں۔ وہ اٹھ کر کمرے میں گئی اور وہاں سے 2 کشن لا کر کرسی پر رکھے۔ اب بیٹھیں یہاں۔ اس نے عبداللہ کو اٹھا کر کرسی پر بٹھایا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب میز اس کے لیول پر تھی کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر لکھ سکتا تھا۔ عبداللہ نے سر ہلایا۔ سائرہ نے ورک شیٹ اور پینسل اس کے آگے رکھی۔ اب لکھیں۔ وہ گھوم کر دوسری کرسی پر بیٹھی ہی تھی، ٹھٹک گئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر آنسا کھڑی تھی۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ اب یقیناً ڈانٹ پڑے گی۔ تمہیں تنگ تو نہیں کرتا عبداللہ؟ خلاف توقع وہ عام سے لہجے میں کہتی میز کی طرف آنے لگی۔ بالکل نہیں مما، آپ سب سے یہی کوسچن کیوں کرتی ہیں؟ عبداللہ نے منہ پھلایا۔ کیونکہ آپ مما کو بہت تنگ کرتے ہو۔ آنسا نے قریب آ کر ورک شیٹ میں جھانکنے کی کوشش کی تو عبداللہ نے ورک شیٹ چھپائی۔ آپ مت دیکھیں، ورنہ اریز کر کے مجھے دوبارہ لکھنے کو کہیں گی۔ آنسا نے ہنستے ہوئے اس کے بال بگاڑے۔ وہ دونوں وقت کھانے کی میز پر سب کے ساتھ نظر آتی تھی۔
اس دن کے بعد سے سائرہ نے اس کا وہ روپ دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے غور کیا تھا کہ وہ اپنی دادی کو بھی حتی الامکان نظر انداز کرتی ہے، اور سائرہ نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ صدیقہ بیگم چپکے چپکے اسے دیکھتی رہتی تھیں۔ اتنے دنوں میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے باپ کی بے انتہا لاڈلی ہے۔ جب سے وہ آئی تھی، نفیسہ بھی وقت بے وقت باورچی خانے میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیار کرتی نظر آتی۔ اس دوران کئی بار اس کا شوہر عالم بھی آ چکا تھا۔ وہ جب آتا رات کا کھانا کھانے کے بعد ہی اس کی واپسی ہوتی۔ بہت شکریہ، تم نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی، وہ سائرہ سے مخاطب ہوئی، ورنہ اس کے لیے ٹیوٹر رکھنا پڑتا جو مجھے بالکل پسند نہیں۔ وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ اسے اچانک خیال آیا کہ وہ کسی کام سے آئی ہوگی۔ نہیں، میں عبداللہ کو دیکھنے آئی تھی، مزید ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ رائٹ پراپرلی۔ وہ عبداللہ کو تنبیہ کر کے واپس چلی گئی۔ ساری تلخی اور کرواہٹ تو بس اس نے بہت دل سے سوچا۔ اسے بھی علم نہیں ہوا تھا کہ کب وہ مخالف خیمے میں چلی گئی تھی۔ شمشاد بھی آ گئیں اور اسے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ ٹیم عارف کا حصہ تھیں۔ عارف کے جانے کے بعد اپنے کارنامے کے نشانات مٹا کر وہ دوبارہ بڑی دلجمعی سے پڑھنے بیٹھ جاتی۔ خیالات ہاتھ چھڑا کر بھٹک جاتے اور دل اور ذہن مچل کر نئی راہ گزر پر لپکتا۔ وہ بار بار سب کو ڈانٹ ڈپٹ کر اپنی منزل اور امی کی خواہش یاد دلاتی۔ سرکشی پر آمادہ جذبات کبھی کبھی اسے رلا دیتے تھے۔ ایسے وقت میں وہ اور اونچی آواز میں رٹا لگانے لگتی۔ اس رٹا کشی سے برا حال اس کے گلے کا تھا۔ صبح اٹھتے ہی اکثر اسے نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے پڑتے۔ اس نے موبائل اٹھا کر وقت دیکھا اور پھر نوٹ سامنے والی کرسی پر رکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ بلی اس کے پیچھے آنے لگی تو اس نے پلٹ کر انگلی اٹھا کر اسے ڈپٹا۔ یہیں بیٹھو، لا رہی ہوں۔ لیکن آج وہ کچھ ماننے کو تیار نہ تھی۔ وہ باورچی خانے میں دودھ نکال رہی تھی، تب بلی اس کے پیروں کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ ارے تم اندر کیسے آ گئی؟ اس نے فوراً جھک کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ اگر وہ ابھی یہاں دوڑنا یا آواز نکالنا شروع کر دیتی تو سارے راز عیاں ہو جانے تھے۔ اب اندر نہیں آنا تم نے۔ اس نے باہر کرسی کے پاس دودھ کا پیالہ رکھتے ہوئے اسے نیچے اتارا۔ پہلے وہ اندر جاتی تو دروازہ بند کر لیا کرتی تھیں، لیکن جب بلی فرما برداری سے وہیں بیٹھی رہتی تو اس نے یہ احتیاط ترک کر دی تھی، اور آج وہ اس کے پیچھے اندر آ ہی گئی۔ یہ لکشمن ریکھا ہے تمہاری، اس کے آگے نہیں آنا، اس نے دوسری کرسی آگے رکھتے ہوئے کہا۔ باورچی خانے کے دروازے کے پاس آ کر وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی کہ کہیں پھر پیچھے نہ آ جائے۔ بلی دودھ چھوڑ کر اب کہیں نہیں جا سکتی تھی اور پیٹ بھرتے ہی وہ سستی سے وہیں پڑی رہتی۔ شاید اسے آج زیادہ ہی بھوک لگی تھی، اس لیے اندر آ گئی۔ وہ مطمئن سی اپنا کام کرنے لگی۔ عارف بائک کھڑی کر کے اس طرف آیا تو باورچی خانے سے آتی روشنی دیکھ کر رک گیا، پھر دبے قدموں سے آگے بڑھا۔ سیڑھی کے نیچے کرسیاں خالی تھیں۔ بلی نے آہٹ سے سر اٹھایا، پھر جانا پہچانا چہرہ دیکھ کر واپس پیالے میں زبان چلانے لگی۔ تو آج اس نے آگے جا کر احتیاط سے باورچی خانے میں جھانکا۔ سائرہ کی اس طرف پشت تھی۔ وہ اسی احتیاط سے پیچھے آ گیا، کرسی پر رکھے نوٹس اٹھائے۔ سب سے اوپر اس کا نام تحریر تھا، سائرہ عبدالقدیر۔ اس نے آہستہ سے نام دہرایا۔ وہ فوٹو کاپی کیے کاغذوں کا پرندہ اپنے اوور یوز کی کہانی بیان کر رہا تھا۔ وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ سائرہ ڈائننگ ٹیبل سجا کر باورچی خانے کی لائٹ بند کرتی باہر نکلی اور دوسرے قدم پر ہی حیرت سے جامد ہو گئی۔ عارف آہٹ پر پلٹا۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ اس اتفاق کے لیے اس نے کوشش نہیں کی تھی۔ بلی کی میاؤں میاؤں پر وہ حرکت میں آ کر آگے بڑھی، پھر رک گئی۔ کہاں جائے، کیا کرے، فی الحال اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عارف قریب آیا اور نوٹس اس کی طرف بڑھائے جو اس نے لے لیے۔ اس اہتمام، اس نے باورچی خانے کی طرف اشارہ کیا، کے لیے بہت احسان مند ہوں۔ اس کی ہتھیلیاں یوں بھیگیں جیسے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔ اپنی پڑھائی چھوڑ کر اس کام میں وقت برباد، سائرہ نے بے اختیار کہا۔ نہیں، اور عارف کے چہرے کو دیکھتے ہی وہ بھول گئی کہ کیا کہنے جا رہی تھی۔ نہیں کیا، وہ اس صورتحال سے محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ نوٹ سینے سے لگائے نیچے دیکھنے لگی۔ بلی نے پھر آواز نکالی۔ اس کا کوئی نام رکھا ہے؟ کس کا؟ بلی کا؟ اس نے بلی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بلی کا؟ نہیں، اب یہ تمہاری بلی ہے اور پالتو جانوروں کے نام ہوتے ہیں۔ تمہاری سنتے ہی نوٹس پر اس کی انگلیاں اور مضبوط ہو گئیں۔ میں جاؤں؟ زیادہ پرانی بات نہیں تھی کہ سینے میں قید بدن کا وہ رئیس حصہ چپ چاپ اپنا نام کیے جاتا تھا جو فی الحال کسی طرح اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے جانے کے بعد بھی باہر نکل کر پڑھنا ہی ہے، اسی لیے آرام سے بیٹھو، میں ابھی چلا جاؤں گا۔ سائرہ نے نظروں کا رخ اس کی طرف کیا۔ بے قابو دھڑکنوں کے ساتھ ایک خوشگوار سا احساس اس کے اندر اترا۔
بڑی دلربا مسکراہٹ تھی عارف کی۔ ہو گئی میری پڑھائی؟ اچھا۔ عارف کی نظروں نے اسے پھر سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ چند لمحے یوں ہی گھبرائی اور گڑبڑائی سائرہ کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ اس کے بازو سے گزر کر باورچی خانے میں چلا گیا۔ سائرہ کی جان میں جان آئی صورت سے اپنے نوٹس اور فون اٹھا کر وہ کمرے میں چلی آئی۔ بلی اور کرسی اس نے سیڑھیوں کے نیچے ہی چھوڑ دی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ وہ کبھی خوش ہوتی اور کبھی اس خوشی پر حیران۔ رات بھر چھت کو گھورتی، بڑی دیر تک وہ سونے کی کوشش ہی کرتی رہی۔ رات کے آخری پہر شاید آنکھ لگی تھی۔ صبح دیر سے ہڑبڑا کر اٹھتے ہی اسے پہلا خیال کرسی اور بلی کا آیا۔ پچھلا دروازہ کھول کر باہر آئی تو کرسیاں دروازے کے باہر اپنی جگہ پر رکھی تھیں اور بلی غائب تھی۔ بلی کا پیالہ نلکے کے پاس دیکھ کر جو مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلی، اس کا اثر چہرے پر دن بھر تھا۔ عبداللہ، اگر آپ کے پاس ایک پیٹ کیٹ ہو تو اس کا نام آپ کیا رکھیں گے؟ میرے پاس تو کوئی پیٹ کیٹ نہیں۔ اس نے پنسل روک کر سر اٹھایا۔ اگر ہو تو کیا ہو رہا ہے؟ عاشقہ دوڑتی ہوئی اندر آئی۔ ٹیسٹ ختم؟ اس کی خوشی دیکھ کر سائرہ نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں ختم۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر اپنا اطمینان ظاہر کیا۔ اب آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں۔ عبداللہ کو میں دیکھ لوں گی، لیکن مجھے سارہ آنٹی سے ہی پڑھنا ہے۔ سارہ آنٹی کے ایگزامز ہیں جلد ہی، اس لیے انہیں اپنی اسٹڈیز کرنی ہیں۔ پھر اوکے۔ عبداللہ نے سر ہلایا۔ یعنی تم مجبوری میں مجھ سے پڑھو گے؟ عاشقہ نے آنکھیں پھاڑی۔ کیا جادو کیا ہے سارہ آپ نے اس پر؟ سائرہ کو ہنسی آ گئی۔ جی آنٹی، آپ انہیں پیٹ کیٹ کا نام سجیسٹ کریں۔ وہ عاشقہ کو کام سونپ کر دوبارہ ورک بک پر جھک گیا۔ ہیں؟ عاشقہ نے کرسی پر بیٹھتے باری باری دونوں کو دیکھا۔ کس کی پیٹ کیٹ بھئی؟ اسے امید نہیں تھی کہ بات یوں عبداللہ اور اس کے درمیان سے آگے نکل جائے گی۔ اچھا وہ بھائی کے کمرے کے باہر والی بلی؟ اسے یاد آ گیا کہ اس نے پہلے بھی عاشقہ کو بلی کے بارے میں بتایا تھا۔ سائرہ نے سر ہلایا۔ ہاں وہ آپ سے زیادہ مانوس ہے، آپ کی اسٹڈی پارٹنر۔ بلی کا نام؟ عبداللہ آپ ہی بتاؤ، کوئی نام رکھیں۔ عبداللہ پنسل تھوڑی پر مارتے ہوئے سوچنے لگا۔ اس کا کلر کیسا ہے؟ وائٹ اینڈ گولڈن۔ موٹی ہے؟ ایوریج، نہ موٹی نہ پتلی۔ بیبی ہے یا؟ رکو، اتنے سوال جواب سے اچھا ہے میں یہیں لے کر آتی ہوں اسے۔ عاشقہ کھڑی ہوئی۔ سائرہ روکتی رہ گئی لیکن وہ باورچی خانے سے باہر نکل گئی۔ اتفاق سے اس وقت بھی بلی گملے میں بیٹھی تھی۔ وہ اسے گود میں اٹھائے سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اوپر چڑھتے عارف سے ملاقات ہو گئی۔ ارے آپ اس وقت گھر کیسے؟ کچھ ڈاکومنٹس بھول گیا تھا، وہ لینے آیا ہوں۔ ڈاکومنٹس کیوں؟ سب خیریت؟ ہاں سب خیریت ہے۔ تم اسے لے کر کہاں جا رہی ہو؟ نیچے اس کا نام کرن ہو رہا ہے۔ وہ ہنسی۔ اسے دیکھ کر عبداللہ، اس کا نام تجویز کرنے والا ہے؟ یہ تو آسان ہے، سلیپی یا سنہری ہو سکتا ہے اس کا نام۔ وہ مسکرایا۔ ہاں بالکل صحیح نام بتایا آپ نے، یہ سوتی ہی رہتی ہے۔ چلو مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے عاشقہ کو نیچے اترنے کا راستہ دیا۔ ہاں جائیں، ویسے میرے ٹیسٹ ختم ہو گئے ہیں۔ کسی رات آئس کریم کھانے چلیں گے پلیز؟ اس نے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا۔ چلیں گے جلد ہی، اس نے یقین دلایا۔ عارف بھائی نے 2 نام بتائے ہیں، اس میں سے کوئی ایک چوز کر لیں۔ بلی کے ہمراہ ہال میں داخل ہوتے اس نے اعلان کیا۔ بی انکل آئے ہیں۔ عبداللہ کرسی چھوڑتا اس سے پہلے عاشقہ نے اسے روکا۔ وہ کام سے آئے ہیں، واپس جائیں گے۔ آپ نام بتائیں، سلیپی یا سنہری؟ سائرہ عارف کی اس وقت آمد اور پھر دونوں نام سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے سنا تھا اور اسے یاد بھی تھا۔ بتائیں بھی، عاشقہ نے پھر کہا۔ وہ جو کسی اور منزل میں لوٹ گئی تھی، اس کی آواز پر واپس حال میں آئی۔ سنہری۔ اس کے جواب پر عاشقہ نے عبداللہ کو دیکھا۔ وہ بھی مان گیا۔ اوکے سنہری، آج سے تمہارا نام ہے سنہری۔ عاشقہ نے بلی کو پکڑ کر سامنے کرتے ہوئے اطلاع دی۔ ارے یہ بلی کو کیوں اندر لے آئے؟ تبھی ہال میں داخل ہوتی شمشاد بی نے کہا۔ اب یہ بلی نہیں، سنہری ہے۔ عاشقہ نے تصحیح کی۔ جو بھی ہے اسے باہر لے جاؤ ورنہ روز کچن میں دھوم مچائے گی۔ بڑی اچھی بلی ہے، اندر نہیں آتی ہے۔ اس کا گھر بھائی کے دروازے کے باہر ہے۔ اچھا، پہلے تو کبھی نہیں دکھائی دی وہاں، آپ کے جانے کے بعد ہی آنے لگی ہے۔ ان دونوں کی طویل گفتگو شروع ہو چکی تھی۔ کسی کے لیے اہم اور خاص ہونے کا احساس یا اپنی معمولی باتیں کسی کو یاد رہنے کی خبر۔ سائرہ وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھی۔ وہ ایک اجنبی مگر خوبصورت شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ اس رات کے بعد عارف اسے پھر نظر نہیں آیا۔ وہ واقعی مصروف تھا یا اس کی پڑھائی کا خیال اسے دیر کرنے پر مجبور کرتا تھا؟ سائرہ کو یہ سوچنے کی فرصت نہیں تھی۔ اس کی تیاری اور امتحانوں کی فکر دیکھ کر عبداللہ کی پڑھائی بھی عاشقہ نے سنبھال لی تھی۔
वो صدیقہ بیگم کو دوائیاں دے رہی تھی، تب آشبا چلی آئی۔ دادی، عارف بھائی آ رہے ہیں، آئس کریم کھانے چلیں گے۔ تم جاؤ بیٹا۔ چلیں دادی، ہم پہلے بھی تو گئے ہیں، اس بار تو سارا اور عبداللہ بھی ہیں۔ میں نہیں، پڑھنا ہے ابھی اور 2 دن بعد پیپر ہے۔ جاؤ بیٹا، پڑھ پڑھ کر بھی دماغ خشک ہوتا جا رہا ہے، تھوڑی تفریح ہو جائے گی۔ آپ بھی چل رہی ہیں دادی، ہم سب جائیں گے۔ ضد نہ کرو آشو، میرا بالکل دل نہیں ہے۔ شمشاد بھی کو میرے پاس بھیج دو، انہوں نے لیٹتے ہوئے حتمی اعلان کیا۔ چلیں نا دادی، شمشاد بھی کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، سارا کو لے جاؤ۔ وہ نہیں مانی، بلکہ اسے جانے پر تیار ہونا پڑا۔ شمشاد بھی کو بلایا تو وہ بھی فرش پر تکیہ لگا کر لیٹ گئیں۔ آشبا نے بتایا کہ یہ ان دونوں کے مخصوص انداز ہیں، اب وہ اس طرح نیند آنے تک باتیں کرتی رہیں گی۔ ذرا دیر بعد وہ آشبا اور عبداللہ کے ساتھ گیٹ پر کھڑی تھی۔ بائیک پر ہم سب کیسے بیٹھیں گے؟ عبداللہ اس سے قبل بائیک پر گیا تھا۔ ظفر بھائی کی کار لے کر آ رہے ہیں بھائی۔ ہمارے پاس بھی تو ہے کار، پھر ان کی کیوں؟ لو آ گئے بھائی۔ قریب آتی کار کو دیکھ کر آشبا نے کہا اور عبداللہ کا ہاتھ پکڑے گیٹ کے باہر نکلی، جبکہ وہ وہیں کھڑی رہی۔ کار کے رکتے ہی وہ دونوں اندر بیٹھ گئے، تب وہ جیسے ہوش میں آئی اور گیٹ بند کر کے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، جہاں عبداللہ اگلی دونوں سیٹ کے درمیان سے تقریباً آدھا عارف پر جھکا تھا۔ چلو اب ٹھیک سے بیٹھو، آشبا نے اس کی جاری بات درمیان سے کاٹ کر اسے پیچھے کیا۔ آج مجھے آپ کا کیفے دیکھنا ہی دیکھنا ہے، سائرہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس نے اعلان کیا۔ عارف نے مسکراتے ہوئے کار آگے بڑھائی۔ آئس کریم پارلر پہنچنے تک ان تینوں کی باتیں جاری رہیں۔ وہ خاموش سامع بنی ان تینوں کی بے تکلفی پر کچھ حیران اور زیادہ خوش ہوتی رہی۔ دکان تو چھوٹی تھی، لیکن اس کے باہر کھلے حصے کا رقبہ کافی بڑا تھا، جہاں میزیں اور کرسیاں رکھی تھیں۔ وہاں موجود لوگوں کی تعداد بتا رہی تھی، یہ کافی مقبول جگہ ہے۔ آشبا نے اس کے ساتھ ایک میز سنبھالی تھی، جبکہ عبداللہ عارف کا ہاتھ تھامے اچھلتے کودتے اندر چلا گیا تھا۔ آشبا نے اسے بتا دیا کہ وہ عارف کے ساتھ اکثر وہاں آتی رہتی ہے، کبھی دادی کو بھی ساتھ گھسیٹ لیتی ہے، اور اگر آنسا آئی ہو تو عبداللہ بھی، وہ اسی کے پاس ہوتا تھا، اسی لیے اسے اکثر خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ ان دونوں کے ساتھ گیا ہے۔ عارف کو آشبا کی پسند کا علم تھا اور عبداللہ نے اپنی پسند کا انتخاب کیا تھا۔ عارف نے اسے کون تھمایا جو اسے شکریہ کے ساتھ لے لیا۔ اس کی امی کو آئس کریم بہت پسند تھی، وہ بھی مینگو فلیور والی، اسے ہر جگہ امی یاد آ جاتی تھیں۔ آپ نے کون سا فلیور لیا ہے؟ باتوں کے دوران آشبا نے عارف سے پوچھا۔ کسٹرڈ ایپل۔ اور آپ کا؟ آشبا نے سائرہ سے پوچھا۔ سیم، جواب عارف کی طرف سے آیا۔ اچھا، آپ کو ایک بات بتانا تو بھول ہی گئی، اسے اچانک یاد آیا، بڑی پھپھو کی یہاں شادی ہے اور آپ انکار نہیں کریں گے۔ وہ پھر اپنی باتوں میں مگن ہو چکے تھے، لیکن سائرہ کی دھڑکنوں کی رفتار بدل گئی تھی۔ وہ اس مقام پر تھی جہاں چھوٹی سی بات، معمولی سا اتفاق، خواب اور خواہش کی بلیک اینڈ وائٹ دنیا کو یک بہ یک رنگین کر دیتا ہے، اور ان رنگوں کی کشش خوش فہمی کی تتلیوں کو کھینچ لاتی ہے۔ آشبا اور عبداللہ نے اس کے بعد مزید آئس کریم لی تھی۔ وہ سب وہاں سے عارف کے کیفے پہنچے، جہاں ظفر انتظار کر رہا تھا۔ یہ فلموں اور ڈراموں والا خوابناک ماحول اور خوبصورت انٹیریئر والا کیفے، اپنے خیال پر اسے ہنسی آئی کہ اس نے اسے ویٹر تصور کیا تھا۔ شاید یہاں کا ویٹر ہونا بھی معمولی بات نہیں ویسے۔ انگریزی حروف سی یا کافی کا سی کے ساتھ لکھے بورڈ پر دی سی کیفے پڑھتے ہوئے اس نے سوچا۔ وہ عبداللہ کو کیفے کی سیر کرا رہا تھا اور آشبا اس کی معلومات بڑھا رہی تھی۔ اپنا کافی ہاؤس کھولنا بھائی کا بڑا پرانا خواب تھا۔ وہ اپنے فرسٹ ایئر سے ہی چھٹیوں میں کوئی نہ کوئی جاب یا کام کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے گھر میں رہنا مشکل تھا، اس لیے اس طرح خود کو مصروف رکھتے تھے۔ گریجویشن کے بعد انہوں نے جاب کے ساتھ پارٹ ٹائم MBA کیا اور پھر ظفر بھائی کے ساتھ مل کر یہ کیفے سٹارٹ کیا۔ انہی دنوں ابو اور چاچا نے پرانے میٹل لکڑی کے فرنیچر کا نیا کام بھی شروع کیا اور وہ دونوں چاہتے تھے کہ بھائی وہ سنبھال لیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ دونوں پھپھوؤں نے بھی انہیں بہت سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانے۔ کچھ سالوں میں ہی ان کا دی سی کیفے بہت کامیاب اور مشہور ہو گیا ہے کہ اب کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ سائرہ نے دور عبداللہ اور ظفر کے ساتھ کھڑے عارف کو دیکھا۔ 6 سالہ عبداللہ کا چہرہ، جیسے ہی جوش و خروش اور خوشی اس کے چہرے پر بھی تھی۔ خوابوں کی تعبیر سامنے ہو تو چہرہ ایسا ہوتا ہے، اس نے سوچا۔ آپ خود کار کیوں نہیں خرید لیتے؟ واپسی میں آشبا نے سوال کیا۔ شی آنٹی، عبداللہ نے نیند سے بوجھل آنکھیں بمشکل کھولیں، گیراج میں صرف 2 کاروں کی جگہ ہے، اس لیے۔ تم جاگ رہے ہو؟ آشبا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ اتنی باتیں کر رہی ہیں کہ نہیں سو سکتا۔
ہو بہت بولنے لگے ہو عبداللہ۔ وہ دونوں شروع ہو گئے تھے۔ سائرہ ریئر مرر میں اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھی جن میں اداسی در آئی تھی۔ تبھی عارف نے مرر میں دیکھا۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ وہی اداسی اس کی اپنی آنکھوں سے بھی جھلک رہی ہے جو ایک اداس بندے کو بے چین کر گئی۔ چند لمحے تھے لیکن ان کی نظریں ایک دوسرے کو بڑھتی اطراف سے کٹ گئی تھیں۔ بولے نا بھائی۔ عاشقہ کی قدرے اونچی آواز پر وہ دونوں اس ٹرانس سے باہر آئے تھے۔ ان کی گلی میں مجید چاچا رکشہ چلاتے تھے۔ امتحان کے دنوں میں اسے امتحان گاہ پہنچانے اور پھر وہاں سے واپس گھر چھوڑنے کا کام وہی کیا کرتے تھے۔ ہر بار امی ان سے بات کیا کرتی تھیں۔ اس بار اسے اس کام کے لیے سبینہ کو کہنا پڑا۔ 2 دن لگاتار یاد دہانی کے بعد تیسرے دن سبینہ نے ان سے بات کی اور ان کا فون نمبر اسے دیا۔ مجید چاچا سے خود بات کرنے کے بعد اس کی ایک بڑی فکر ختم ہوئی تھی۔ اس کے پیپر لگاتار تھے، بس آخری پیپر سے پہلے 3 دن کی چھٹی تھی۔ سارہ کل تمہارا پیپر ہے نا؟ عارف کے ساتھ ناشتہ کرتے صدیقہ بیگم نے پوچھا۔ جی نانی۔ اس کا ستا اور سنجیدہ چہرہ وہ پچھلے کئی دن سے دیکھ رہا تھا۔ بیٹا سارہ کے امتحان ہیں، تم ذرا اسے روز چھوڑ دیا کرو اور لے بھی آیا کرو۔ امتحانوں کی فکر میں اس نے تو خود کو بے حال کر لیا ہے۔ ان کی بات پر عارف نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا وہ اس کا ارادہ بھانپ گئی تھیں؟ وہ آج آنسا سے سامنا ہونے کا رسک جانتے ہوئے بھی اسی نیت سے ان کے ناشتے کے وقت نیچے آیا تھا کہ ان کے سامنے اسے یہ آفر کرے۔ آؤ بیٹھو تم بھی، وہ سارہ سے کہہ رہی تھیں۔ نانی میں نے مجید چاچا سے کہہ دیا ہے، وہ ہمارے پڑوسی ہیں، میں ہر امتحان میں ان کے ساتھ ہی آتی جاتی رہی ہوں۔ اچھا اگر وہ جانا پہچانا ہے تو ٹھیک ہے، ناشتہ کر لو اب۔ وہ ان کی بازو والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جیسے جیسے امتحان قریب آ رہے تھے اسے امی کی یادیں اور باتیں بھی اتنا ہی زیادہ یاد آنے لگی تھیں۔ امتحان کا وقت کیا ہے؟ پیپر کا ٹائم 10 بجے کا ہے۔ میں 9 سوا 9 بجے نکلوں گی، یہی وقت مجید چاچا کو بھی دیا ہے۔ اچھا ہے، صدیقہ بیگم نے سر ہلایا۔ ناظمہ کی یہاں شادی ہے؟ اب وہ عارف سے مخاطب ہوئیں۔ جی آشو نے بتایا تھا۔ تو بیٹا غائب مت رہنا۔ اس دوران ناظمہ بھی کہہ رہی تھیں، تمہیں کئی دن سے فون لگا رہی ہے، تم اٹھاتے ہی نہیں ہو۔ میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے ورنہ ضرور اٹھاتا۔ یہ سچ تھا یا بہانہ؟ لیکن عارف نے جھکے سر اور دھیمی آواز میں یوں کہا کہ صدیقہ بیگم لمحہ بھر کو ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگیں۔ اپنی دادی کی یہ بات مان لو۔ ان کے دھیمے لہجے میں التجا تھی یا حسرت کہ سائرہ ان کی سمت دیکھتے رہنے پر مجبور ہو گئی، اور شادی میں شرکت کرو۔ اتنا کہہ کر وہ پلیٹ پر جھک گئیں۔ سائرہ نے سامنے دیکھا اور اس کی نظر کا اثر تھا کہ اس نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے سر اٹھایا۔ سائرہ کے چہرے پر ہلکا سا تعصب تھا۔ اگلے دن کے لیے اس نے الارم یوں سیٹ کیا تھا کہ تیار ہو کر 9 بجے نیچے پہنچ سکے، پھر بھی اسے دیر ہو گئی۔ نیچے اتر کر اس نے دادی کے کمرے میں جھانکا۔ وہ پلنگ پر لیٹی تھیں اور سائرہ کہیں نہیں تھی۔ وہ گیٹ کی سمت بڑھا اور باہر سے عاشقہ کی آواز سن کر ذرا تسلی ہوئی۔ اللہ نے چاہا تو پیپر اچھا ہوگا، فکر نہ کریں، تم دعا کرنا پلیز۔ دادی نے پڑھ کر دم کیا ہے اور وہ دعا بھی ضرور کریں گی، اور میرا تجربہ ہے کہ ان کی دعاؤں سے پیپر بہت اچھا جاتا ہے۔ بلکہ راز کی بات بتاؤں تو میرا رزلٹ میری پڑھائی نہیں بلکہ دادی کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ عاشقہ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عارف باہر پہنچا تو وہ رکشے میں چڑھ رہی تھی۔ بیٹھتے ہی اس نے عارف کو دیکھا۔ چاچا جی آپ وقت پر انہیں لینے پہنچ جانا۔ عاشقہ نے تاکید کی۔ بیٹا میں امتحان ختم ہونے تک وہیں رکوں گا، اس کے بعد کوئی سواری نہیں لوں گا۔ بہت اچھے، ارے آج جلدی جا رہے ہیں؟ وہ عارف کو دیکھ کر چونکی۔ وہ جواباً عادتاً مسکرایا۔ گڈ لک، اس نے نروس سی سائرہ سے کہا۔ تھینک یو۔ اس ٹینشن میں بھی خوش فہمی کی تتلیاں مچلنے لگی تھیں۔ چلو بیٹا؟ مجید چاچا نے پوچھا۔ ہاں چلیں، اللہ حافظ۔ اس نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ چاچا نے پیڈل مارا اور رکشہ آگے بڑھ گیا۔ رکشے کو دور جاتا دیکھ کر عارف کے ذہن میں ایک خیال گوندا اور اگلے ہی لمح اس نے خود کو ڈپٹا۔ یہ بڑی فضول حرکت ہوگی۔ آج آپ جلدی جا رہے ہیں، کوئی خاص کام؟ دور جاتی رکشے کو تکتے عارف کی اس پرسوچ نے پہلی بار عاشقہ کو مشکوک کیا۔ اس کے پرچوں کے دوران گھر والے سبھی ناظمہ کے یہاں شادی میں مصروف تھے۔ آنسا گھر میں ہوتی تھی اور اس کے لیے شمشاد بھی۔ اس کے پرچے اتنے اچھے گئے تھے کہ اسے پاس ہونے کی امید بن گئی تھی۔ رات میں عارف کو میز پر گرم کھانا برابر مل رہا تھا لیکن وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ناشتہ بھی شبوق پر پہنچا رہی تھی۔ عاشقہ سے اسے اس کا ٹائم ٹیبل پتہ چل چکا تھا، اس لیے وہ آج پھر ایک خطرناک سامنے کا متوقع رسک لیے ہال میں عاشقہ اور دادی کے سامنے موجود تھا۔ سائرہ نے شمشاد بی کے ہاتھوں اس کا ناشتہ ہال میں بھجوا دیا۔
اور خود باورچی خانے میں مصروف رہی۔ لگتا ہے آج صبر نہیں ہوا، شمشاد بی نے پلیٹیں اس کے آگے رکھتے ہوئے کہا، اس لیے نیچے چلے آئے؟ جی، وہ مسکرایا۔ جاؤ تم بھی بیٹھ جاؤ، شمشاد بی نے واپس آ کر اس سے کہا، آپ بیٹھے میں چائے لے کر آتی ہوں، تمہیں تو پتہ ہے میں صبح ہی کر لیتی ہوں، پھر اس کے بعد سیدھا کھانا۔ آ جائیں سارا، عاشقہ نے اسے آواز لگائی۔ جاؤ، ویسے بھی تم نے چائے تو چڑھا دی ہے۔ اسے ہال میں آ کر کرسی سنبھالنی ہی پڑی۔ میں نے آشو سے کہا تھا نا کہ مصروف ہوں، نہیں آ پاؤں گا۔ وہ صدیقہ بیگم کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا۔ آپ چلیں بھائی، ابو یا چاچا دونوں میں سے کوئی ایک ہی ساتھ ہوتا ہے، اور ایک ڈرائیور کی وجہ سے ایک گاڑی میں سب کو ٹھوس کر جانا پڑتا ہے۔ اس نے مسئلہ گڑھا، آپ کو شوق نہیں لیکن ہمیں ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ اس نے مسکین شکل بنائی۔ عارف نے مسکراہٹ چھپائی۔ سیون سیٹر میں ٹھوس کر جانے کا سوال ہی نہیں تھا۔ آج کی جو بھی مصروفیت ہے ملتوی کر دو یا جلد نپٹا کر 4 بجے تک گھر آ جانا۔ صدیقہ بیگم نے حتمی انداز میں کہا۔ ہاں دادی، اور آج سارا کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ میں نہیں آشو۔ کیا نہیں، 2 دن کی چھٹی ہے، ویسے بھی فریش ہو جائیں گی وہاں۔ نہیں میں۔ چلو بیٹا، یہ مہندی ہلدی کی رسمیں تو لڑکیوں والیوں کے لیے ہی ہوتی ہیں، پڑھائی کل کر لینا، کچھ گھنٹے کی تو بات ہے، اور پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آج شام تک کا وقت بھی تو ہے۔ چائے ختم کر کے عارف جانے کو کھڑا ہوا تو عاشقہ نے پوچھا، آ رہے ہیں نا آپ؟ شام میں میسج کرتا ہوں، تیار رہنا۔ عاشقہ نے یاہو جیسا نعرہ لگایا، لیکن سائرہ کو بھی تیار رہنا ہی سنائی دیا تھا۔ اس کے پاس اس وقت جو سب سے اچھا جوڑا تھا وہ زیب تن کیے تیار تھی۔ آپ تیار نہیں ہوئیں ابھی تک؟ عاشقہ تیار ہو کر آئی تو پوچھا۔ ہو تو گئی ہوں۔ عاشقہ نے اسے سر سے پیر تک بغور دیکھا۔ گلے آستین اور دوپٹے پر امبرائڈری والا وہ گلابی انارکلی ٹھیک ٹھاک تھا۔ آپ یہاں شادی کی تیاری سے تو نہیں آئی تھیں؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آئیں میرے ساتھ۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ پھر اس کے لاکھ انکار کے باوجود عاشقہ کا کاجل، لائنر، لپسٹک، جھمکے اور عاشقہ کے جوتے پہن کر وہ بقول عاشقہ تیار تھی۔ میں اس میں چل نہیں پاؤں گی آشو۔ 2 قدم چلتے ہی اس نے احتجاج کیا۔ اتنی سی تو ہیل ہے، میرے لیے اتنی سی نہیں، گر جاؤں گی، دیکھنا تم، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے آئی۔ صدیقہ بیگم، عاشقہ، عبداللہ اور وہی باقی تھے۔ باقی سب کب کے جا چکے تھے۔ کتنی دیر کر رہے ہیں بھی انکل؟ اس انتظار سے عبداللہ سب سے زیادہ تنگ تھا۔ چلیں، وہ باہر آ گئے ہیں۔ عاشقہ جو فون میں اس کا پیغام پڑھ رہی تھی، کھڑی ہو گئی۔ شمشاد بی سے کہہ دو کہ ہم جا رہے ہیں۔ صدیقہ بیگم نے عاشقہ سے کہا۔ دادی رکیں، وہ سیدھا کیفے سے آئے ہیں، ایسے حلیے میں کیسے جا سکتے ہیں؟ عاشقہ کو اچانک خیال آیا۔ وہ باہر نکل گئی اور پھر ذرا دیر بعد واپس آئی۔ وہ 10 منٹ میں ریڈی ہو کر آ رہے ہیں، چلیں ہم تب تک کار میں بیٹھتے ہیں۔ پہلے شمشاد بی سے کہہ دو ہم جا رہے ہیں۔ دراصل انہیں تنہا آنسہ کی فکر تھی۔ جی، عاشقہ شمشاد بی کو اطلاع دینے چلی گئی، جو شاید اس وقت اپنے اور عاشقہ کے مشترکہ کمرے میں سو رہی تھیں۔ سائرہ نے پلنگ سے نیچے اترنے میں ان کی مدد کی۔ پھر وہ ہال اور ہال سے ڈرائنگ روم سے ہوتے ہوئے باہر گیراج تک آئے۔ آپ بھی اپنی ماما سے کہہ دو، انہوں نے عبداللہ سے کہا۔ انہیں پتہ ہے وہ سب سے پہلے کار میں بیٹھا تھا۔ وہ اپنی تیاری سے باخبر خواہ مخواہ سر جھکائے بیٹھی رہیں۔ آج اس میں ریئر ویو مرر میں دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ ناظمہ پھپھو کے گھر رنگ اور بو کا سیلاب تھا۔ وہاں سب کو دیکھ کر اسے تو عاشقہ کی تیاری بھی پھیکی لگ رہی تھی۔ اس کا تو خیر شمار ہی نہ تھا۔ وہ صدیقہ بیگم کے ساتھ چپکی رہی۔ عاشقہ بھی رسموں اور کزنس میں گم ہو گئی۔ صدیقہ بیگم اپنی ہم عمر خواتین میں گھری اور آج کی باتیں کرتی بہت خوش لگ رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر ان کی باتیں سنتی رہی، پھر کھڑکی سے نظر آ رہے لان کے سنسان گوشے میں چلی آئی۔ 2 منزلہ عمارت کا دایاں حصہ سرگرمی اور آوازوں سے خالی تھا۔ وہاں احاطے کی دیوار کے ساتھ نیم اور گل مہر کے گھنے درخت تھے۔ وہ وہاں ٹہل رہی تھی کہ سبینہ کا فون آ گیا۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ ایک پرچہ باقی ہے اور وہ شادی میں آئی ہے، پھر غصہ اور افسوس کہ اسے کیوں نہیں بتایا، ورنہ وہ بھی آتی۔ آخری پرچے کے بعد وہ اس سے ملنے آئے گی کیونکہ خاص بات کرنا ہے، یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ سائرہ نے اس خاص بات پر دماغ نہیں لگایا۔ بات کرتے ہوئے مسلسل چلنے سے اب جوتا اسے بری طرح پریشان کر رہا تھا۔ قریبی گیارے کی دیوار پر بیٹھ کر اس نے پیر آزاد کیے۔ جوتے نے کاٹ لیا اور چھالا پھٹ چکا تھا۔ اسے دیکھ لینے کے بعد دوبارہ جوتے پیر میں ڈالنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ذرا دیر بعد وہ اندر آئی تو اس نے جوتے ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے۔
عارف دادی کے بازو میں بیٹھا تھا، جسے صدیقہ بیگم نے خاص اپنی کسی دیرینہ سہیلی سے ملوانے بلایا تھا۔ سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑے جوتے فرش پر رکھے تو عارف نے اس کے پیروں کو دیکھا۔ میں جاؤں دادی؟ اس نے بڑے احترام سے اجازت مانگی۔ ہاں ہاں جاؤ بیٹا، ہم بڈھوں میں بور ہو رہے ہوگے، دادی کی بجائے ان کی سہیلی نے جواب دیا۔ وہ سعادت مندی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ اب پوتے کی شادی کا سوچو صدیقہ، ان کی سہیلی نے کہا۔ ہاں، انہوں نے موضوع بدل دیا۔ کچھ دیر بعد آشبا آ گئی۔ چلیں کھانے کے لیے، بھوک نہیں لگی آپ سب کو؟ اس نے سب سے پہلے دادی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ بھوک تو بہت لگی ہے۔ مائرہ بھابھی کی دادی سب سے پہلے کھڑی ہوئی تھیں۔ میں آتی ہوں، آپ سب چلیں، جلدی آئیں۔ آشبا کے اصرار پر اس نے سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ وہ دراصل سوچ رہی تھی کہ جوتے ہاتھ میں لے کر جائے یا جوتے یہاں چھوڑ کر ننگے پیر۔ اس نے جھک کر پیروں کا معائنہ کیا۔ سرخی تو کئی جگہوں پر تھی، مگر چھالا بائیں انگوٹھے کے قریب ایک ہی تھا۔ پہن لیتی ہوں، بس تھوڑا لنگڑاؤں گی، اور کیا؟ وہ سیدھی ہوئی اور دروازے سے اندر داخل ہوتے عارف کو دیکھ کر بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ بیٹھو، قریب آ کر عارف نے کہا، اور کچھ نہ سمجھنے کے باوجود اس نے تعمیل کی۔ عارف نے جیب سے بینڈیج نکالی اور پنجے موڑ کر فرش پر بیٹھا۔ سائرہ نے اس کا اگلا عمل سمجھتے ہی پیر پیچھے کھینچ لیے۔ پلیز، عارف نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پیر پکڑ کر خود ہی سامنے لے آیا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے جھجکتے پیر آگے کیا۔ عارف نے اس کے چھالے پر بینڈیج لگائی۔ چند سیکنڈ لگے تھے اور اتنی دیر سائرہ کا دل دھڑکنا اور وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ کھڑے ہو کر عارف نے جیب سے مزید بینڈیج نکالی۔ جہاں جہاں شوز تنگ کر رہا ہے لگا لو۔ اس نے ہاتھ آگے کیا اور سائرہ نے خاموشی سے ساری بینڈیج مٹھی میں بھر لی۔ وہ رکا نہیں تھا، فوراً باہر نکل گیا، بڑی توجہ سے۔ بینڈیج لگاتی سائرہ کے گرد آج خود فہمی کی تتلیاں نہیں منڈلا رہی تھیں، بلکہ وہ پورے وثوق سے محو رقص تھی۔ اگلے دن پڑھائی کے دوران ذہن اور دل بھٹک بھٹک کر ناظمہ پھپھو کے گھر کے اس کمرے میں پہنچ جاتے اور گدگداتے جذبات اسے خوابوں کے انوکھے جہان میں لیے پھرتے۔ لیکن جلد ہی وہ لوٹ آئی اور خود کو پھٹکارتی، اتنی خوش نہیں ہوتے، ورنہ رزلٹ کے بعد کہیں رونا ہی نہ پڑ جائے۔ اسے کہاں خبر تھی کہ یہ نوبت امتحان کے نتائج سے پہلے ہی آ جائے گی۔ سبینہ کی بات سن کر مارے حیرت اور غصے کے اس کی قوت گویائی ہی سلب ہو گئی تھی، اور اس کے بھینچے لب سے بے نیاز سبینہ بدستور جاری تھی۔ آج اگر امی زندہ ہوتیں تو بے انتہا خوش ہوتیں۔ غیر اور اجنبی خاندان میں شادی سے لاکھ درجہ اچھا ہے کہ تم میری دیورانی بنو گی۔ سائرہ کو سمجھ نہیں آیا اس بات پر کہکا لگائے یا سر پیٹے۔ امی کے ہوتے سبینہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کجا اس طرح فیصلہ سنانا۔ یہ خیال آتے ہی غصہ اور حیرت زائل ہو گئے۔ یہی تو اس کی سچائی تھی کہ امی نہیں تھیں اور سبینہ اپنی مرضی کے ساتھ ساتھ اب اس کی بھی مالک تھی۔ اس نے جس طرح اسے یہاں بھیجا تھا، بالکل اسی طرح وہ اسے اپنے گھر لے جا سکتی تھی، اور اس اطراف پر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ لیکن یہ کسی بھی دیکھ بھال کے لیے دوسرے گھر بھیجنے جیسا معاملہ نہیں تھا کہ وہ احتجاج نہ کرتی۔ اس کی زندگی، اس کی مرضی، اور آپا، اسے اپنی آواز ہی اجنبی لگی۔ مجھے اپنی شادی نہیں کرنی، اور آپ کے دیور سے تو بالکل نہیں۔ اس کا لہجہ ناگواری اور ناپسندیدگی عیاں کر رہا تھا۔ عمر ہو گئی ہے تیری شادی کی۔ سبینہ کا لہجہ بھی اسے اس کی حیثیت اور مقام جتانے والا ہو گیا تھا۔ اور کون ہے جو تیرے لیے سوچے گا، رشتہ دیکھے گا، شادی کروائے گا؟ یہ سب مجھے ہی کرنا ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ کوئی اور رشتہ دار، نہ تو کوئی حسین پری نہیں، نہ ہمارے پاس کوئی جائیداد ہے۔ تو ہی سوچ، ایسی لڑکی سے کون کرے گا شادی؟ اور پھر میں اکیلی جان کہاں کہاں دیکھوں؟ میرے ساتھ بھی ہزاروں جھمیلے ہیں۔ کب تک تیرے لیے فکر کرتی رہوں؟ تجھے نظر کے سامنے رکھنے کا اس سے اچھا طریقہ کیا ہے بتا بھلا؟ اور مان لیں کہ کہیں تیرا رشتہ پکا کر دوں تو شادی اور جہیز کا خرچہ کون پورا کرے گا؟ امی کچھ نہیں چھوڑ کر گئی ہیں۔ یہ تو میرا احسان ہے کہ اپنے سسرال والوں کو راضی کر لیا، اور وہ بنا جہیز اور بارات کے سادگی سے نکاح اور رخصتی کے لیے مان بھی گئے، ورنہ یتیم اور غریب لڑکی کو کوئی نہیں پوچھتا۔ سبینہ کے احسانات سن کر اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ میں ابھی صدیقہ نانی اور دونوں ممانیوں سے بات کر کے جاؤں گی۔ تیرے امتحانوں کی وجہ سے رکی تھی، تیرے یہاں سے جانے سے پہلے انہیں کوئی دوسری لڑکی کا انتظام بھی تو کرنا ہوگا۔ ہفتہ 10 دن کے بعد ہی کوئی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح سب طے کر چکی تھی۔ اسے سبینہ کا مقصد سمجھ آ رہا تھا۔ سائرہ نے آنکھیں پوچھتے ہوئے سر اٹھایا اور دروازے کے باہر کھڑے عارف کو دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ 1-2 دن میں میرے ساتھ چل کر اپنی شاپنگ کر لینا۔ صدیقہ نانی اور ممانی آگے ہیں نا؟
میں وہیں ان سے بات کرتی ہوں۔ سبینہ اپنی بات کہہ کر کھڑی ہوئی اور ہال والے دروازے سے باہر نکل گئی۔ عارف وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات تھے یا اپنے سینے میں اٹھتا درد۔ سائرہ کی آنکھیں جھلک پڑیں۔ دونوں میں پہلے اس نے اپنی نظر ہٹائی اور سر جھکا کر آنکھیں رگڑیں۔ عارف باورچی خانے کے دروازے سے ہال میں جانے کی بجائے دادی کے کمرے میں داخل ہوا۔ بنا سوچے سمجھے یوں بے اختیار ہونے کا عارف کا پہلا موقع تھا۔ ساری احتیاط بالائے طاق رکھ کر وہ اندر کیوں جا رہا ہے، اس نے سوچا نہیں تھا۔ اسے قریب پا کر ذرا دیر پہلے رگڑ کر خشک کی گئی آنکھیں پھر بھیگ گئیں۔ وہ نخلِ تمنا مجسم سامنے تھا، ابھی بھی، جس سے دستبردار ہونے کا حکم جاری ہوا تھا، تو اس جیسی کمزور سی لڑکی اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ عارف پلنگ کے قریب کھڑا اس کی لرزتی بھیگی پلکیں دیکھ رہا تھا۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ سامنے کا منظر زیادہ تکلیف دہ ہے یا پھر ذرا دیر پہلے سنی بات۔ ارے آپ ادھر سے آ رہے ہیں، جلدی آئیں، آج بریک فاسٹ میں نے بنایا ہے۔ ہال سے آئی عاشقہ کی آواز پر سائرہ نے جھٹ چہرہ صاف کیا۔ کچھ بعید نہ تھا کہ وہ اندر آ جاتی، اور اسی خیال نے عارف کو فوراً ہال میں آنے پر مجبور کر دیا۔ کیا بنایا ہے؟ عارف اس کا ہاتھ تھام کر میز کی سمت بڑھا۔ اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑیں۔ ساری ہمت مجتمع کر کے وہ کھڑی ہوئی تھی کہ پیچھے سے شبو کی آواز ابھری، باجی دادی کو چائے چاہیے۔ شکر تھا کہ ہال کی طرف اس کی پشت تھی۔ آپ کی بہن کے لیے بھی بنا لینا، میں انسا باجی کا کام کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس نے حتی الامکان آواز کو سنبھال کر جواب دیا اور واش روم میں گھس گئی۔ منہ دھو کر باہر آئی اور میز پر نظر ڈالے بنا ہی باورچی خانے میں آ گئی۔ چائے بناتے ہوئے وہ خود کو رونے سے روکنے کی کامیاب کوشش کرتی رہی۔ اس نے کنکھیوں سے دونوں بہن بھائی کو بھی دیکھا اور عارف کی صورت پر نظر پڑتے ہی سرگوشی ابھری۔ تم تنہا نہیں، لیکن یہ احساس خوشی اور حوصلہ دینے کی بجائے اسے پھر رلا گیا۔ دو مجبور اور بے بس انسان ساتھ ہوں بھی تو کیا؟ اس کے بعد اس نے ادھر ادھر دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ ٹرے میں چائے کے 4 کپ رکھے وہ ہال میں آئی تو عاشقہ نے پوچھا، آپ نے دادی کے ساتھ ناشتہ کر لیا تھا نا؟ وہ اس بات میں سر ہلا کر صورت سے وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے عاشقہ کا فون بجا تھا۔ ڈرائنگ روم میں اسی کا ذکر تھا۔ سارہ پہلے سارہ کی مرضی تو پوچھ لو، اسے دیکھتے ہی صدیقہ بیگم نے کہا۔ اس کے دل میں شدت سے خواہش ابھری کہ ابھی سب کے سامنے انکار کر دے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ دوسرا سبینہ نے کہاں وقفہ لینا تھا کہ اسے یا کسی اور کو کچھ کہنے کا موقع ملتا۔ نانی سارہ بہت سمجھدار اور فرما بردار ہے ماشاءاللہ، وہ بھی جانتی ہے امی کے بعد اب بہن ہی سب کچھ ہے، اور بہن کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنے سے اچھی کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی۔ امی تو بہت خوش ہوتی اس فیصلے پر۔ اس کے لہجے کا بناوٹی پیار کیا کم تھا کہ اس پر آخری جملے کا جھوٹ۔ وہ چائے کے کپ سب کو تھما کر وہاں سے کچھ کہے بنا واپس ہو گئی۔ ہال میں عاشقہ نہیں تھی۔ وہ آہٹ اور آواز پیدا کیے بغیر عارف کے پیچھے سے گزر کر صدیقہ بیگم کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ پیچھے سے عارف نے پکارا۔ وہ اسی کا منتظر تھا۔ سائرہ! اس کے قدم خود بخود تھم گئے تھے۔ سائرہ! اسے اس پکار میں اس کی فریاد صاف سنائی دے رہی تھی۔ رکو، پلٹو، میری طرف دیکھو۔ لیکن وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ عارف اس کے سامنے آیا۔ وہ نظر جھکائے اپنے پیروں کو دیکھ رہی تھی۔ سائرہ! اب کہ اس نے بہت دھیرے سے کہا۔ سائرہ کے آنسو ٹپکے تھے۔ کب سوچا تھا کہ کسی کے لبوں سے ادا ہوا اس کا نام اسے اس قدر رلائے گا۔ رو مت پلیز۔ یہ بھیگی آنکھیں اسے کسی اور منظر میں لے جاتی تھیں۔ وہ ایک قدم آگے آیا۔ سائرہ کو اس کے جوتے نظر آ رہے تھے۔ اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ نفیسہ شبو کو آواز دیتی ہال میں آئیں اور سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئیں۔ نفیسہ کی آواز سنتے ہی سائرہ بھاگ کر صدیقہ بیگم کے کمرے میں بند ہو گئی۔ عارف نے آنکھ بند کر کے ایک گہری سانس لی اور ادھر ادھر دیکھے بنا باورچی خانے سے باہر نکل گیا۔ اندر سبینہ کی باتیں اور یہاں یہ منظر، شبو کو کیوں آواز دی تھی، نفیسہ بھول گئی۔ وہ خود بھی کبھی اس صورتحال سے گزر چکی تھیں۔ دل اور مرضی کہیں اور ہو اور شادی کی بات کہیں اور تو کیا حالت ہوتی ہے؟ انہیں اس کا تجربہ تھا۔ وہ واپس ڈرائنگ روم کی طرف مڑ گئیں۔ اچانک سبینہ کی باتوں میں ان کی دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ بند دروازے سے ٹیک لگائے سائرہ کا دل یوں دھڑک رہا تھا کہ آج تو وہ چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔ دل اور مرضی کہیں اور ہو اور شادی کی بات کہیں اور تو کیا حالت ہوتی ہے؟ انہیں اس کا تجربہ تھا۔ سبینہ کا دیور اور اپنا مسئلہ کہیں دور چلے گئے تھے۔ اب اس پر نفیسہ نے کیا دیکھا اور سوچا اور وہ عارف کے ساتھ کیا کریں گی، یہ خوف طاری تھا۔ سبینہ صدیقہ بیگم کے ساتھ کمرے میں آئی۔ تب تک وہ بمشکل خود کو سنبھال چکی تھی۔ میں بھی آؤں گی شام میں ولیمے میں، سبینہ نے اسے اطلاع دی۔ ارے ناظمہ خالہ کے یہاں؟ سب کے
اس کے کچھ نہ سمجھنے والے تاثر پر سبینہ نے وضاحت دی۔ اس نے شادی اور دیور کا قطعی ذکر نہیں کیا تھا۔ جب یک طرفہ فیصلہ سنا دیا تو پھر بار بار اس کا تذکرہ نہیں کرتے کہ مقابل کو رائے دینے کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ سائرہ کو اتنی اہمیت نہیں دیتی تھی کہ وہ پہلا موقع بھی دیتی۔ چلتی ہوں نانی، شام میں ملاقات ہوگی۔ وہ صبح ہوتے ہی اسے یہ خبر سنانے آئی تھی۔ میں نہیں آ رہی وہاں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ تو ایسی ہی ہے، کہیں آتی جاتی نہیں، لیکن نانی آپ ضرور ساتھ لائیں اسے، سبینہ نے مسکراتے صدیقہ کو مخاطب کیا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، اب تو پرچے بھی نہیں ہیں، ضرور آئے گی سارہ بھی۔ وہ چلی گئی۔ صدیقہ بیگم نے اس سے بات کرنا چاہی، لیکن اس کے ماتھے کی شکنیں دیکھ کر رک گئیں۔ لگتا ہے اپنی شادی کا ذکر اچھا نہیں لگا سارہ کو، انہوں نے دل میں سوچا۔ وہ نفیسہ سے ان دونوں کو دیکھنے اور سبینہ کے یوں فیصلہ سنانے پر کڑتی ڈرتی اور سوچتی رہی۔ سبینہ کی باتیں اسے بری لگی تھیں، لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ وہ تنہا تھی، غریب تھی، عام سی شکل و صورت والی۔ یہ حقائق وہ بدل نہیں سکتی تھی، لیکن وہ سبینہ اس کی مالک بن کر اس کے فیصلے کرنے کا اختیار اس سے چھین سکتی تھی۔ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا حق بہرحال اسی کا تھا، لیکن کیا یہ حق کافی تھا؟ نفیسہ کا ہال میں آنا اور عارف کا جھکا سر نگاہوں میں گھومنے لگا اور دل بیٹھ جاتا۔ صدیقہ بیگم سو گئی تھیں اور اسے پتہ ہی نہیں چلا اس ادھیڑ پن میں کتنا وقت گزر گیا۔ عاشبہ آئی تو وہ اپنے خیالات سے باہر نکلی۔ آئے میرے ساتھ، اس نے ہاتھ پکڑ کر سائرہ کو اٹھایا۔ میری ہیلپ کریں ذرا۔ وہ اسے لیے اپنے کمرے میں آئی اور دو ہینگر اس کے آگے کیے۔ یہ ریڈ والا میں نے ولیمے کے لیے بنایا ہے، لیکن اب وہ بہت اوور لگ رہا ہے، ایسے لگے گا میرا ہی ولیمہ ہے۔ آپ بتائیں ریڈ پہنوں یا یہ عید والا پنک؟ دونوں اچھے ہیں، لیکن جو ولیمے کے لیے بنایا ہے وہی پہنو۔ اوور تو نہیں، اچھا ہے بہت۔ پکا؟ اوکے تو یہ فائنل۔ اس نے سرخ جوڑے والا ہینگر کھڑکی کے پردے والی سلاخ میں ٹانگ دیا۔ یہ بلیک سینڈل یا گولڈن شوز؟ اس نے اس کی جوتے والی دراز کھول کر اشارہ کیا۔ گولڈن۔ یہ چوڑیاں آزما آپی لائی تھیں، لیکن مجھے اچھی نہیں لگ رہیں۔ اس نے بڑا سا چوڑیوں کا ڈبہ سامنے رکھا۔ اور یہ پرانی ہے۔ اس نے مزید چوڑیاں پلنگ پر پھیلائیں۔ اچھی تو ہیں، رکو میں ان سب کو ملا کر سیٹ بنا دیتی ہوں۔ وہ نئی پرانی چوڑیاں ملا کر اس کے جوڑے سے ملتا سیٹ بنانے لگی۔ واو، آپ تو ایکسپرٹ ہیں، میں اتنی دیر سے کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی تھی اور آپ نے منٹوں میں سب کر دیا۔ میرا ڈریس بھی بتائیں آنٹی کو۔ عبداللہ ڈرتا ہوا اندر آیا۔ دور دور، عائشہ نے جھٹ جھک کر ہاتھ پھیلائے اور پلنگ پر بکھری چوڑیوں کے گیند حفاظتی ہلکا بنایا۔ آنٹی کو میرا سوٹ اور شوز بھی بتائیں، جلدی جلدی۔ وہ کود رہا تھا، اس کے لبوں پر تبسم کھل گیا۔ آشو کا کام کر لوں، پھر آپ کا بھی دیکھوں گی۔ بن گیا یہ سیٹ، باقی یہ سب اٹھا لو۔ اس نے چھوٹے ڈبے میں ہاتھ میں پکڑی چوڑیاں ترتیب سے رکھتے ہوئے کہا، تو عائشہ نے سب سمیٹ لیا۔ اس کے بعد عبداللہ کے سیاہ 3 پیس سوٹ اور شوز کی رونمائی ہوئی۔ واو، بہت اچھا، آپ تو ہیرو لگیں گے پورے۔ اس کی بات پر عبداللہ کھل اٹھا۔ اب آپ اپنے بتائیں، اس نے سائرہ سے کہا۔ اس نے تو ولیمے میں جانے کا سوچا ہی نہیں تھا، لیکن اب وہ سبینہ کو جلد سے جلد انکار کرنے کے لیے وہاں جانا چاہتی تھی۔ سب سے اچھا ڈریس میں نے اس دن پہن لیا تھا، اب ایک ہے گرے، وہ پہن لوں گی۔ ادھر آئیں آپ۔ عائشہ نے پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور الماری کے سامنے کھڑا کیا۔ ان میں دیکھیں کون سا اچھا لگ رہا ہے آپ کو۔ اس نے الماری کھول کر سامنے ٹنگے ہینگرز کی طرف اشارہ کیا۔ میں بتاتا ہوں۔ عبداللہ عائشہ کے ہاتھ کے نیچے سے نکل کر الماری میں گھسا۔ نہیں آشو، جو ہے وہ پہن لوں گی میں، آپ کا اور میرا سائز ایک ہی ہے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے کپڑے ٹٹولنے لگی۔ یہ والا آنٹی؟ عبداللہ نے ہینگر سے بلیو دوپٹہ کھینچا۔ یہ میرا فیورٹ کلر ہے، پلیز آشو۔ عبداللہ دیکھیں آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، ان میں سے کوئی چوز کر لیں یا پھر ابھی چلیں مارکیٹ، ہم نیا لے آتے ہیں۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ آنٹی یہ پرپل والا۔ عبداللہ نے دوسرا ہینگر کھینچا۔ عبداللہ آنٹی کو چوز کرنے دیتے ہیں۔ عائشہ نے اسے پیچھے کھینچا۔ اگر آنٹی نے کوئی اچھا چوز نہیں کیا تو پھر میں نکالوں گا۔ اسے سائرہ کی طرف سے خدشہ تھا۔ اوکے، عائشہ نے اسے پلنگ پر بٹھایا اور سائرہ کو آگے کیا۔ ان دونوں کو باری باری دیکھنے کے بعد وہ الماری کی طرف مڑی۔ ہینگرز ہٹاتے ہوئے وہ دائیں طرف جا رہی تھی کہ عائشہ نے روکا۔ ادھر کے نہیں۔ اس نے دائیں طرف کے سارے کپڑے کونے میں کیے۔ یہ میرے کالج اور روز کے کپڑے ہیں، آپ کو ادھر سے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس نے بائیں طرف کے ہینگر سامنے کیے۔ یہ سب بہت زیادہ۔ ایگزیکٹلی، ہمیں شادی میں جانا ہے۔ اس نے سب دیکھنے کے بعد نسبتاً ہلکا پھلکا جوڑا نکالا جس پر سلور کام تھا۔
گڈ چوائس۔ پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے عبداللہ اور عائشہ نے تالیاں بجائیں۔ اسے ہنسی آ گئی۔ پھر اس کی نہ کرنے کے باوجود چوڑیوں، ایئر رنگز اور جوتوں کا بھی سوئمبر رچایا گیا۔ پچھلے تجربے سے سبق لیتے ہوئے اس نے قدرے استعمال شدہ اور فلیٹ سینڈل منتخب کی تھی۔ آج آنسا بھی پہلی بار ادھر جا رہی تھی۔ وہ شعیب، نفیسہ، پروین، احسان احمد اور ضامن احمد جا چکے تھے۔ عارف کو آج بار بار یاد دہانی اور فون کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ دوپہر میں عائشہ نے ایک بار کال کی تھی۔ آج بھی پھپھو کی طرف جانا ہے، یاد ہے نا؟ کون کون ہے؟ آزما اور فری آپی تو وہیں ہیں۔ باقی سب ابو اور چاچا کے ساتھ جائیں گے۔ آپ کے ساتھ دادی، شمشاد، میں، عبداللہ اور سارا ہوں گے۔ اس کے بعد وہ وقت سے پہلے پہنچ کر تیار ہو کر نیچے آ گیا تھا۔ سب تیار ہیں، آج دیر اس نے کر دی تھی۔ اب چلیں نا؟ عبداللہ نے منہ بنایا۔ ہو گیا بس، یہ چوٹی بنا لوں۔ اس نے کنگا اٹھایا۔ ایسے ہی رہنے دیں سارا۔ عائشہ نے اس کے ہاتھ سے کنگا لے کر واپس رکھا۔ اتنے اچھے بال ہیں آپ کے، اور آپ ہیں کہ چھپا لیتی ہیں۔ میرے ہوں تو کبھی نہ باندھوں۔ بالکل نہیں، میں کھلے نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کی امی نے کبھی اسے بال کھلے چھوڑنے نہ دیے تھے کہ نظر لگ جائے گی۔ اچھا پورے کھلے نہ چھوڑیں، بس اوپر یہ ہیئر بینڈ لگا لیں۔ اس نے اپنے کلچ سے موتیوں والا فینسی ہیئر بینڈ نکال کر اس کے بالوں میں قید کیا۔ ہو گیا، کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ اب چلیں سب، اس نے آواز لگائی۔ باورچی خانہ اور صدیقہ بیگم کے کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ سب سے آخر میں پہنچی تھی۔ سب اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ اس اتفاق کے بعد پھر نفیسہ کا سامنا نہیں ہوا تھا، اور اب عارف کی نظریں خود پر محسوس کر کے پھر وہی حالت ہونے لگی جو صبح تھی۔ چلیں بھائی، اس کے بیٹھتے ہی عائشہ نے ریئر ویو مرر ایڈجسٹ کرتے عارف سے کہا۔ اس نے کار سٹارٹ کی۔ تمام راستہ باقی سب گپ شپ کرتے رہے، لیکن وہ دونوں خاموش تھے۔ آج ماحول مہندی والے دن سے مختلف تھا۔ باہر شامیانہ لگا تھا، افراتفری تھی، بھیڑ تھی۔ عبداللہ سب سے پہلے اتر کر بھاگا، شمشاد بھی، اور صدیقہ بیگم کے اترنے کے بعد اس نے باہر پیر رکھا ہی تھا کہ ہلکی آواز کے ساتھ موتیوں والا ہیئر بینڈ ٹوٹا اور اس کے بال پشت پر بکھر گئے۔ وہ واپس اندر ہو گئی۔ آشو، اس نے جھک کر عائشہ کو پکارا جو اس کے لیے رکی تھی۔ آئیں نا، ہیئر بینڈ ٹوٹ گیا، میرے بال کھل گئے ہیں۔ وہ جھک کر موتی سمیٹنے لگی۔ آ جائیں، کچھ نہیں ہوتا، اندر کسی سے مل جائے گا۔ پیچھے سے ہارن کی آواز آئی۔ نہیں، ایسے کیسے باہر آؤں؟ پہلے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے عائشہ اندر آئی تو وہ چپ ہو گئی۔ بھائی، آپ اپنا رومال دیں۔ عائشہ نے دماغ توڑایا۔ عارف نے جیب سے رومال نکال کر اسے دیا۔ میں یہ آپ کو واپس دیتی ہوں، کچھ دیر۔ عائشہ نے اس کے بال سمیٹ کر رومال میں باندھ دیے۔ ٹھیک ہے، ابھی جاؤ تاکہ میں کار آگے پارک کروں۔ اندر ہیئر بینڈ لگا لیں گے، اب آئیں۔ پھر ہارن کی آواز آئی اور وہ دونوں فوراً باہر نکل گئیں۔ گھر میں آ کر اس نے پھر صدیقہ بیگم کی بغل والی جگہ سنبھال لی تھی۔ عائشہ اپنی کزنز اور ہم عمروں میں گم ہو گئی۔ اسے ہیئر بینڈ بھی بھول گیا تھا۔ سائرہ کو سبینہ کا انتظار تھا، جس نے ابھی تک اس کا پیغام نہیں دیکھا تھا، جس میں اس نے پوچھا تھا کہ وہ کب تک پہنچ رہی ہیں۔ اس وقت گھر والے اور قریبی رشتہ دار ہی موجود تھے۔ لڑکیوں کی تیاریاں ختم نہیں ہوئی تھیں، کچھ دلہن کے ساتھ پارلر گئی تھیں۔ صدیقہ بیگم ذرا تنہا ہوئی تو اس موقع کی منتظر واجدہ ماں کے پاس آئی۔ پیچھے کرسی پر بیٹھی بظاہر فون میں گم سائرہ کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ اماں، ضحیٰ کے لیے اس کی پھوپھی نے اپنے منجلے بیٹے کا رشتہ دیا ہے، واجدہ نے رازداری سے ماں کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ نسرین کا منجلا بیٹا؟ کیا وہ ضحیٰ سے بڑا ہے؟ انہوں نے ذرا حیرت سے کہا۔ کرتا کیا ہے؟ پڑھا لکھا ہے یا باپ کی طرح ڈگری کے بنا ہی کاروبار کر رہا ہے؟ اماں، ان سوالات پر واجدہ قدرے جھنجھلائیں۔ وہ کرتا کیا ہے اور کیسا ہے یہ چھوڑیں، مجھے اپنی بیٹی کو اس گھر میں نہیں بھیجنا۔ بیٹی کی اس بات پر صدیقہ بیگم نے اسے دیکھا۔ آپ کے داماد نے کہا ہے کہ اس سے اچھا کوئی رشتہ ہے تو بتاؤ، ورنہ وہ ایک دو دن میں ہی اپنی بہن کو ہاں کہہ دیں گے۔ نند بھاوج میں چپقلش تو چلتی رہتی ہے، اسے اپنی بیٹی کے بہتر مستقبل میں رکاوٹ مت بناؤ۔ اماں، ضحیٰ کے بہتر مستقبل کے لیے ہی میں چاہتی ہوں وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے۔ واجدہ نے اصل مدعا بیان کیا۔ عارف کی زندگی کا یہ فیصلہ تو آپ کو ہی کرنا ہے۔ بھائی جان آپ کی بات سے انکار نہیں کریں گے۔ آپ اور بھائی جان آج سب کے سامنے یہ اعلان کر دیں تو اس کی پھوپھی والی بات یہیں ختم ہو جائے گی۔ عارف کے نام پر بیٹی کی آنکھوں میں جلتے دیے اور گھر کی ملکہ بنی نفیسہ کو اپنی بیٹی کے ذریعے زیر کرنے کی خواہش تو پرانی تھی، لیکن شوہر کے الٹیمیٹم اور ماں کے بدلے مزاج سے ٹھٹکی واجدہ نے آج خود ہی ماں سے ذکر کر دیا، اور نہ کبھی انہیں یہ امید تھی کہ ماں یہ بات خود سے چھیڑیں گی۔ فون سے کھیلتی سائرہ کی ساری حسیات بیدار ہو گئیں۔ واجدہ، صدیقہ بیگم کا لہجہ بہت مستحکم تھا،
اولاد کے فیصلے والدین کرتے ہیں، کسی دوسرے کو اس کا حق نہیں، اور شادی بیاہ کے فیصلوں میں تو بچوں کی مرضی کی اہمیت اور والدین کی مرضی سے زیادہ ہوتی ہے۔ عارف کی شادی کا فیصلہ اس کی مرضی اور اس کے ماں باپ کی رضامندی سے ہوگا۔ یہ برسوں کے تجربے بلکہ غلط فیصلوں کا نچوڑ تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ اماں؟ عارف اس لائق ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ کہہ سکے یا کر سکے۔ رہے بھائی جان تو ان کی ڈور مکمل بھابھی کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ کب چاہیں گی کہ خاندان کی کسی لڑکی کو اپنی بہو بنائیں۔ یہ خیالات رد کرنا ان کے بس کا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کوشش بھی نہیں کی۔ اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو میں احسان سے بات کرتی ہوں، لیکن فیصلہ میرا نہیں ان کا ہوگا۔ اماں، کیا آپ کو زحا پسند نہیں؟ واجدہ کو ٹھیک ٹھاک صدمہ پہنچا تھا۔ میری پسند سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو اپنے سارے ہی بچے پسند ہیں، لیکن شادی عارف کو کرنی ہے، بہو نفیسہ اور احسان کو لانی ہے۔ عارف آپ کے سامنے ہے اماں، اور اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کرنے کے قابل لگتا ہے آپ کو؟ اسے اس قدر ڈرا دھمکا کر رکھا ہے بھابھی نے کہ وہ نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں، اور وہ خود خاندان کی کسی لڑکی کو اپنی بہو بنائے یا عارف کو ایسا کرنے دے، ناممکن۔ واجدہ جو حقیقت بیان کر رہی تھیں وہ خود روز اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھیں، پھر بھی اس راستے پر چل پڑی تھیں، اور اب سامنے سب کچھ دھواں دھواں تھا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، تم بہت منفی سوچ رکھتی ہو۔ ہائے محبت کی خوش فہمیاں! اس نے کنکھیوں سے صدیقہ بیگم کو دیکھا، وہ بھی پوتے کی محبت میں بہو کو مکمل نظر انداز کیے تھیں۔ آپ کچھ زیادہ ہی مثبت سوچ رہی ہیں اماں۔ نہیں، عارف اور عارف کی زندگی اور خوشیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ اس کے متعلق اچھا اور برا سوچیں۔ پہلے بھی عارف پری کے لیے انکار کر چکا ہے، کیونکہ بھابھی نے سب کے سامنے پوچھا تھا، اور یہی تو ان کی چال ہے کہ دنیا کے سامنے عارف کو اہمیت دینے کا ڈھونگ رچا لیا اور اس بچے سے اپنی مرضی کا انکار بھی کروا لیا۔ کم عمری میں بچے کے ذہن میں جو بات ایک بار بیٹھ جائے وہ نکلتی نہیں، اور عارف کے ذہن میں نفیسہ کی ایسی دھاک بیٹھی ہے کہ سانس لینے سے منع کر دے تو وہ یہ بھی کر گزرے گا۔ بہت غلط سوچ ہے تمہاری، ایسا نہیں ہے۔ ارے میری بھولی اماں، کیا جادو ٹونا کیا ہے آپ پر انہوں نے کہ اب آپ کو ان کی کوئی زیادتی نظر ہی نہیں آتی؟ زحا کے لیے نہیں، لیکن میں عارف کے لیے چاہتی ہوں کہ آپ اپنی مرضی سے اس کی شادی کا فیصلہ سنا دیں۔ واجدہ نے حکمت عملی تبدیل کی۔ اپنی مرضی کرنے کا نتیجہ ہی تو بھگت رہی ہوں۔ انہوں نے بہت آہستہ سے کہا، دیکھو بیٹا، یہ فیصلے زور زبردستی سے ایک دوسرے پر تھوپنے کا نتیجہ ہم سب نے دیکھا ہے، اور وہی سب واپس نہیں ہونا چاہیے۔ تم چاہتی ہو تو میں احسان سے اپنے طریقے سے یہ بات کرتی ہوں۔ ساتھ انہوں نے دروازے کے باہر سے گزرتے اپنے نواسے کو آواز دی، ذرا احسان کو اندر بھیجو۔ جی نانی امی، بھیجتا ہوں۔ میں آپا کو بلا کر لاتی ہوں۔ واجدہ اٹھیں۔ یہ بھی ٹھیک تھا کہ تنہائی میں وہ تینوں احسان پر دباؤ ڈال سکتی تھیں۔ سائرہ دم سادے بیٹھی، دوسروں کو اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرتے دیکھ رہی تھی۔ اخلاقاً اسے وہاں سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے تھا، لیکن وہ جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس کا دل رو رہا تھا، دعائیں آنسوں میں ڈھل گئی تھیں جنہیں وہ چپکے چپکے صاف کر رہی تھی۔ صدیقہ بیگم کسی گہرے خیال میں ڈوبی تھیں۔ پہلے واجدہ اور ناظمہ آئیں، پھر احسان احمد۔ جی اماں، بلایا آپ نے؟ نفیسہ کو بھی بلا لو۔ صدیقہ بیگم کی اس غیر متوقع بات پر دونوں بیٹیاں بے آرام ہوئیں۔ اماں، ناظمہ نے احتجاج بلند کیا، بھائی جان سے تو بات کر لیں پہلے۔ تب تک احسان احمد بیوی کو فون لگا چکے تھے۔ نفیسہ کو آنے کا کہہ کر انہوں نے دونوں بہنوں کو دیکھا، کوئی بہت خاص بات ہے شاید۔ وہ مسکرائے۔ نفیسہ جیسے دروازے کے باہر ہی تھیں، آ بھی گئیں۔ وہ دونوں بھی سائرہ کی طرح نفیسہ کو دیکھ کر بری طرح نروس ہوئیں۔ وہ تنہا تو احسان احمد کو قائل کرنے کا سوچ رہی تھیں۔ نفیسہ نے سب کو سلام کیا اور احسان احمد کے قریب بیٹھ گئی۔ اسی وقت پروین بھی اندر آئی۔ انہیں اس اہم میٹنگ کی خبر ہو گئی تھی۔ عارف کی شادی کے بارے میں کچھ سوچا ہے تم دونوں نے؟ ابھی تک تو نہیں اماں۔ عارف سے 2 سال ہی بڑا ہے سعد، اور ماشاءاللہ باپ بھی بن گیا ہے۔ آپ دونوں کو بھی سنجیدگی سے عارف کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لڑکیاں دیکھنے اور پسند کرنے میں بہت وقت چلا جاتا ہے، ناظمہ نے کہا۔ آپ سب کو اس کا مزاج تو پتہ ہی ہے۔ وہ احسان احمد کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن ناظمہ نے درمیان میں ہی ان کی بات اچک لی۔ سب بچوں کی مزاج اپنے ہوتے ہیں بھائی، والدین کو اسی مزاج کے ساتھ نبھانا ہی پڑتا ہے اور فیصلے بھی لینا پڑتے ہیں۔ لڑکی دیکھنے کی ابتدا تو ہو چکی آپا، اور عارف انکار بھی کر چکا۔ پروین کا لہجہ خود بخود طنزیہ ہو گیا تھا۔ دونوں نندوں کو دیکھ کر انہیں مقصد کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ زحا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بات مزید بکھرے اس سے پہلے صدیقہ بیگم نے مدعا بیان کیا۔ میں کیا کہوں اماں، یہ ڈپارٹمنٹ تو نفیسہ کا ہے۔ انہوں نے بیوی کو دیکھا اور سب پہلو بدل کر رہ گئے۔
ماشاءاللہ زحا تو بہت پیاری ہے، گلابی گلابی سی، پروین نے کہا۔ انہوں نے واجدہ کو دیکھتے ہوئے کچھ دیر بعد ان کے چہرے کا بدلنے والا رنگ تصور کیا۔ زحا کی پھوپھی نے اپنے بیٹے کا رشتہ دیا ہے، انہیں بہت جلدی ہے، اور ظاہر ہے بھائی صاحب بھی اپنی بہن کو انکار نہیں کرنا چاہتے۔ ناظمہ نے احسان احمد کو دیکھ کر کہا، اگر آپ زحا کے لیے تیار ہیں تو اعلان کر دیں تاکہ وہ معاملہ ختم ہو جائے اور سب کو اس نسبت کا علم بھی ہو جائے۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن جو عارف اور نفیسہ کا فیصلہ ہوگا وہی میرا بھی ہوگا۔ وہاں بیٹھے ہر ذی نفس کو شاید اسی جواب کی امید تھی اور یہی ڈر بھی تھا۔ سب کی نظریں نفیسہ پر جمی تھیں۔ بتاؤ نفیسہ، تم ماں ہو اور تمہاری پسند کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، صدیقہ بیگم نے بھاری ہوتے دل سے کہا، اور یہ بات وہاں کسی کو پسند نہیں آئی۔ اب ذکر نکلا ہی ہے تو کہہ دیتی ہوں، ورنہ مجھے پہلے عارف سے بات کرنا تھی۔ تناؤ بھرے چند لمحے خاموشی سے سرکنے کے بعد نفیسہ کی آواز گونجی، میں نے عارف کے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ کون، کب پسند کر لی؟ ایک ساتھ سب کے الگ الگ سوال تھے۔ اتنا تو سب جانتے تھے کہ نفیسہ کے میکے میں کوئی لڑکی غیر شادی شدہ نہیں ہے۔ سائرہ کی دعائیں ہنوز یا اللہ ہی تھیں۔ اسی وقت مائرہ اپنی ساس کو بلانے آئی، لیکن یہاں صورتحال کچھ اور دیکھ کر ٹھہر گئی۔ کسے پسند کیا ہے نفیسہ؟ پروین نے جھنبے سے پوچھا۔ نفیسہ کی خاموشی بڑی معنی خیز تھی۔ اتنی دیر میں واجدہ کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ بات نفیسہ نے صرف ٹالنے کے لیے ہی کہی ہے، اور اب وہ کسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہی ہے جس کا یہاں ذکر کر سکے۔ بتائیں نا بھابی، کسے پسند کیا ہے، کون ہے وہ لڑکی؟ نفیسہ نے ہاتھ اٹھا کر صوفے کی پشت میں اشارہ کیا اور سب کی نظروں نے اس سمت سفر کیا۔ سارہ؟ کوئی بم، بلکہ ایٹم بم گرا تھا۔ ساری آوازیں پس پش چلی گئی تھیں، کانوں میں صرف سارہ گونج رہا تھا۔ اس نے سر اٹھایا، سب اسے دیکھ رہے تھے، اسی کی طرح بے یقینی سے۔ یا اللہ! بھابی! واجدہ سب سے پہلے ہوش میں آئیں اور ایک زبردست کہکا لگانے کے بعد بمشکل کہا، اچھا مذاق کرتی ہیں آپ۔ احسان احمد کبھی بیوی کو اور کبھی سائرہ کو دیکھ رہے تھے۔ مائرہ تیزی سے فون میں پیغام ٹائپ کرنے لگی، مانا زحا کے لیے انکار کرنے کے لیے آپ کو کوئی وجہ دینا ہوگی، لیکن یہ… ناظمہ نفیسہ کے سنجیدہ اور پرسکون چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں اس چالاک اور گھاک عورت کا سکون بہت برا لگ رہا تھا۔ ایک جھوٹ بول کر کتنی آسانی سے کتنے سارے ارمان مٹی کر دیے تھے اس نے۔ آپ کو زحا نہیں پسند تو صاف کہہ دیں، یوں مذاق تو نہ کریں۔ زحا مجھے ناپسند نہیں، لیکن میں پہلے ہی سارہ کو عارف کے لیے پسند کر چکی ہوں۔ نفیسہ نے شوہر کو دیکھا۔ ناظمہ، واجدہ، پروین اور صدیقہ بیگم کو یہ نظر خوب پتہ تھی جو ہپناٹائز کر دیتی ہے۔ اب احسان احمد نے ہی کہنا اور کرنا تھا جو نفیسہ کہتی۔ بھابی، عارف کا معیار گھر کی ملازمہ طے کیا ہے آپ نے؟ ناظمہ نے کہا۔ سارہ ملازمہ تو نہیں، اماں کی رشتہ دار ہے، نیک سیرت اور اچھی لڑکی ہے، اتنے دنوں سے اسے دیکھ رہی ہوں، اس کا انتخاب یوں ہی نہیں کر لیا۔ نفیسہ کا اطمینان اور ٹھہراؤ قابل دید تھا۔ لیکن بھابی، ایک بہن کے علاوہ کوئی آگے نہ پیچھے، اور کچھ بھی کہیں ملازمہ تو ہے وہ، پروین نے کہا۔ ان کے لیے یہ بات تو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے جیسی تھی۔ تم بھی دیکھ رہی ہو اتنے دنوں سے سارہ کو، اس کی ذمہ داری، شرافت، سلیقہ مندی نے ہی تو متاثر کیا ہے مجھے۔ ہمارے گھر میں اماں کے کمرے میں رہتی ہے، میز پر ساتھ میں کھانا کھاتی ہے، آزادی سے سارے گھر میں گھومتی ہے، اور اماں کی رشتہ دار تو ہماری بھی رشتہ دار ہوئی نا، ملازمہ تو کہیں سے نہیں۔ یہ طنز تھا یا واقعی حقیقی خیالات، کوئی نہیں سمجھ سکا، لیکن اس وضاحت پر اب واجدہ کو غصہ آ گیا تھا۔ یہاں بیٹھا ہر شخص جانتا ہے کہ آپ یہ سب صرف زحا کو ریجیکٹ کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ نفیسہ کا سکون بھی ایک چیز تھا۔ عارف کی شادی کی بات نکلی اور مجھ سے پوچھا گیا تو جو سچ ہے میں نے وہی کہا، ورنہ یہ موقع تو نہیں تھا اس ذکر کا۔ اور اگر آپ سب کو لگتا ہے کہ بحیثیت ماں مجھے عارف کی شادی اور زندگی کے فیصلے کا اختیار نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ اٹھنے لگی تھی کہ احسان احمد نے ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا۔ عارف کی زندگی کے فیصلے لینے کا حق اور اختیار تمہارے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ان کا لہجہ سخت تھا، سب کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ صدیقہ بیگم نے پیچھے مڑ کر سکتے میں بیٹھی سائرہ کو دیکھا۔ کل سبینہ کی بات، آج نفیسہ کی بات اور سائرہ کے ماتھے کی شکنیں، دنیا تو سب سے زیادہ انہوں نے ہی دیکھی تھی وہاں۔ عارف کو بلاؤ، انہوں نے بلند آواز میں حکم دیا۔ اماں! واجدہ نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ کوئی عارف کو بلانے جاتا، اس سے پہلے ہی عاشقہ اس کا ہاتھ پکڑے حاضر تھی۔ ان دونوں کے ساتھ دیگر افراد کی بارات تھی۔ یہ مائرہ کے پیغام کا کمال تھا، آپ چلیں میرے ساتھ۔ اشبہ کچھ کہے سنے بنا ان کا ہاتھ کھینچتے ہوئے ادھر لے آئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے آشو؟ عارف نے سرگوشی میں سوال کیا اور اس کی نظر سائرہ پر پڑی، جو گود میں رکھے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔
عارف، صدیقہ بیگم کی آواز نے اسے ان کی طرف متوجہ کیا۔ نفیسہ نے تمہارے لیے سارا کو پسند کیا ہے۔ یہ کیسا معجزہ تھا۔ اس نے سر نیچے کیے ساکت بیٹھی سارا کو دیکھا۔ یہاں صرف اس معاملے میں تمہاری مرضی اور پسند جاننا چاہتے ہیں۔ عارف کی نظر خود بخود نفیسہ پر ٹھہر گئی جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پھر پل بھر کے لیے اس کا چہرہ اور آنکھیں اس کے کنٹرول میں نہیں رہیں اور اسے بغور دیکھتی عاشبہ کو لگا وہ ابھی رو پڑے گا۔ بھائی کے ہاتھ میں اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ خوشی، خوف، جبر، رہائی کی تڑپ، تشکر، مجبوری یا؟ سارا نے لرزہ بھر کو ادھر دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کیا تھا وہاں۔ بیٹا، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ناظمہ کی دلال بھری آواز ابھری۔ کوئی دباؤ، کسی دباؤ کے بغیر اپنی مرضی بتاؤ۔ ساری زندگی کا سوال ہے۔ ہاں، زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے یہ۔ سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ تم جو بھی فیصلہ کرو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ماموں ممانی وہی کریں گے جو تمہاری مرضی ہوگی، ہے نا؟ ہر کوئی اپنی کہے جا رہا تھا۔ خاموشی کا طویل ہوتا وقفہ انہیں پر امید کر رہا تھا کہ وہ راضی نہیں۔ عارف نے دو جھکے سروں کو باری باری دیکھا۔ اگر تمہیں اعتراض ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سائرہ نے ہاتھوں کی کپکپاہٹ چھپانے کے لیے سختی سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ لمحہ بھر کے سناٹے کے بعد پھر سب ایک ساتھ بولنے لگے۔ یہ کیسا مذاق ہے بھائی جان؟ واجدہ نے ناگواری اور غصہ نہیں دبایا۔ ایسا ہوتا ہے کہیں؟ ایک یتیم لڑکی جو گھر میں اماں کی دیکھ بھال کے لیے رکھی تھی، اب آپ اسے بہو بنا رہے ہیں۔ کچھ اندازہ ہے لوگ کیا کہیں گے؟ کتنی باتیں بنیں گی؟ اور میری بیٹی کے لیے انکار کر کے اس کی جگہ ایک ملازمہ کا انتخاب، یہ تو میری بیٹی کی بے عزتی ہوئی نا۔ وہ رونے لگی۔ بھابی نے اس لڑکی کا نام لیا ہی ہمیں نیچا دکھانے کے لیے۔ وہ ہماری اولاد کو بہو نہیں بنائیں گی، بلکہ ان کی نظر میں ان سے اچھی ایک یتیم ملازمہ ہے۔ ناظمہ کا لہجہ برف سا سرد تھا۔ ایسی بات نہیں ہے آپا، ایسی ہی بات ہے۔ ناظمہ، بار بار ملازمہ کا لفظ مت استعمال کرو۔ سارا میری نواسی ہے۔ صدیقہ بیگم کی مضبوط آواز پر سائرہ آنسو روک نہیں سکی۔ اماں، آپ تو سوچیں، اس شادی پر لوگ کتنی باتیں بنائیں گے۔ واجدہ نے آنسو پوچھتے ہوئے ماں سے کہا۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی واجدہ۔ بھابی تھوڑی نا سچ میں یہ شادی کروائیں گی ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ تو صرف انکار کا جواز ہے اور ہمیں نیچا دکھانا مقصود تھا، اس لیے یہ نام بھی لیا بھابی نے۔ ایسا نہیں ہے، سب کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے۔ ہاں بھابی، ناظمہ کی دیورانی نے کہا۔ اب وہ اپنی بات سے پلٹ نہیں سکتی ہیں۔ کچھ دن بعد ہی اس لڑکی سے شادی نہ کرنے کے 1000 بہانے نکل آئیں گے، دیکھنا آپ سب۔ سارا سے بیٹھنا دشوار ہونے لگا۔ اسے لگا وہ گر جائے گی۔ دل پھر ڈوبنے لگا۔ اس نے پیشانی سے پسینہ پوچھا۔ یا اللہ، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ آشو، اسے لے جاؤ یہاں سے۔ عارف کی سرگوشی پر عائشہ نے چونک کر سائرہ کو دیکھا۔ ہر کوئی سانس لینے کو رکے بغیر بات کر رہا تھا اور اس تیز رفتار مکالمے میں وہ سائرہ کو بھول ہی گئی تھیں۔ عارف کا ہاتھ چھوڑ کر وہ سائرہ کے پاس آئی۔ آئے میرے ساتھ، اس نے سائرہ سے کہا۔ مجھے یقین ہے بھابی اس لڑکی سے عارف کی شادی نہیں کریں گی، یہ صرف بہانہ ہے، ناظمہ نے تیقن سے کہا۔ یہ آپ کی سوچ ہے آپا، میں نے جو کہا ہے وہ کرنے کا ارادہ ہے، تبھی کہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ابھی کر دیں نکاح دونوں کا۔ ناظمہ نے اپنے تئیں بڑی مہارت سے نفیسہ کو گھیرا تھا۔ سائرہ جو بمشکل کھڑی ہوئی تھی لڑکھڑا گئی۔ عائشہ نے بازو تھام کر اسے سنبھالا۔ آپا، اب یہ سب کیا ہے؟ شادی بیاہ ایسے منٹوں میں ہوتا ہے کیا؟ احسان احمد نے حیرت سے بہن کو دیکھا۔ چلیں یہاں سے۔ اس کی رنگت اور سرد ہاتھ پر عائشہ بھی گھبرا گئی۔ ہاں، کیسی باتیں کر رہی ہو ناظمہ؟ ان کی رشتہ دار خاتون نے احسان احمد کی تائید کی۔ بھابی، اگر سچ کہہ رہی ہیں تو اسے ثابت کرنے کا یہی ایک راستہ ہے۔ یہ کوئی کھیل مذاق یا چھوٹی موٹی بات نہیں کہ یوں کہا اور کر دیا۔ صدیقہ بیگم کا مزاج بھی بگڑ گیا۔ لڑکا راضی، والدین تیار، رشتہ دار جمع، اور کیا چاہیے؟ نکاح ہی تو کرنا ہے، شادی رخصتی کا تو نہیں کہہ رہی میں۔ لڑکی کے گھر والے، ولی یا سرپرست سے تو پوچھنا پڑے گا۔ وہ کیوں انکار کریں گے؟ پہلے بھابی تو ہاں کہہ دیں، وہ بھی ہو جائے گا۔ ناظمہ کے انداز میں تمسخر تھا۔ جہاں بات انا پر آ جائے وہاں عقل چلی جاتی ہے اور کر گزرنے کی حد مقابل کا حملہ طے کرتا ہے۔ اگر آپ اور عارف اس وقت نکاح کے لیے تیار ہیں تو کر دیں نکاح۔ نفیسہ نے ناظمہ کو دیکھنے کے بعد شوہر کو دیکھ کر کہا۔ بھابی، آپ تیار تو وہ بھی تیار، میں تو کہہ رہی ہوں، لیکن عارف اس وقت۔ نفیسہ نے عارف کو دیکھا اور عارف نے نفیسہ کو۔ میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ کمرے سے باہر نکلتے سائرہ نے عارف کی آواز سنی تھی۔ نفیسہ اور عارف کو دیکھتی صدیقہ بیگم کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ عائشہ اسے ایک کمرے میں لے آئی۔ بیٹھے یہاں۔ اس نے سائرہ کو پلنگ پر بٹھا کر پنکھا پوری رفتار سے چلایا اور باہر جا کر پانی لے آئی۔
فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہوگا۔ سائرہ نے پانی پی کر گلاس تپائی پر رکھا تو آشفا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مسکرائی۔ میں تو بہت خوش ہوں، مجھے کچھ شک تھا کہ بھائی آپ میں انٹرسٹڈ ہیں۔ سائرہ کے آس پاس تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں گونج رہا تھا۔ ریلیکس ہو جائیں سارہ۔ اس کی ہنوز غیر ہوتی حالت پر آشفا کھڑی ہو گئی۔ اس نے سرہانے تکیہ سیٹ کیا۔ میں چائے اور کافی لاتی ہوں آپ کے لیے۔ اسے لٹا کر وہ باہر نکل گئی، چھت پر گھومتے پنکھے کو دیکھتے ہوئے۔ اس پر جیسے ذرا دیر پہلے ہوا معجزہ کھلا۔ دل دکھانے والے الفاظ اور ذات کو بے مول کرنے والی باتیں پس منظر میں چلی گئیں اور ان تکلیف دہ ساعتوں کا اختتام جہاں روح تک سکون پھیلا گیا، وہیں دھڑکنوں کی بدمست جال پر وہ اٹھ بیٹھی۔ واقعی سامنے آئینے میں دیکھتے اس نے سوچا، کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ اس نے دونوں ہاتھ گال پر رکھے۔ یہ خواب نہیں ہے سائرہ۔ اس نے خود ہی گال پر ہلکی سے چپت لگائی۔ اور دیکھو اپنی زندگی کے سب سے بڑی خوشی کے موقع پر تمہارے چہرے پر کیسے 12 بج رہے ہیں۔ ذرا دیر پہلے والی جذباتی اتل پتل کے آثار اب بھی چہرے پر تھے۔ جب وہ حد سے زیادہ مایوس تھی تب اچانک غیر متوقع طور پر اس کی جھولی میں ساری دنیا سے چھپا کر دیکھے ایک عزیز ترین خواب کی تعبیر آن گری تھی، اور اس وقت وہ اس تعبیر کے علاوہ باقی سب بھول بیٹھی تھی۔ وہ منہ دھونے کی نیت سے اٹھ کر غسل خانے میں آئی۔ نل کھول کر دیر تک منہ پر پانی اچھالنے کے بعد اس نے نل بند کیا ہی تھا کہ کمرے میں جیسے شور داخل ہوا۔ یہ تو پوری فلمی کہانی ہو گئی یہاں۔ فلمی کہانی سے زیادہ ایکتا کپور کا سیریل۔ مطلب یہ سوتیلی ماں کا بیٹے سے انتقام یا دشمنی والا ٹریک ہے۔ وہ کیسے؟ ایک عام سی نوکرانی سے اتنے ہینڈسم اکلوتے اور سوتیلے بیٹے کی شادی کا کیا مطلب؟ وہ اسے ہمیشہ دبا کر اور ملازم بنا کر رکھیں گی، یا پھر عارف بھائی کو جیسے ہی اس سے محبت ہوگی شادی کے حکم کی طرح طلاق کا حکم دے کر ان دونوں کو الگ کر دیں گی؟ سائرہ نے دیوار کا سہارا لیا۔ توبہ، ڈرامہ سیریلوں نے تو دماغ ہی خراب کر دیا ہے تمہارا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، انہوں نے صرف امی اور خالہ کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کیا تھا، لیکن سب کی موجودگی کی وجہ سے اپنے ہی دم میں پھنس گئیں۔ انہوں نے یہ تھوڑی سوچا ہوگا کہ فوراً نکاح کرنا پڑے گا۔ ویسے زوہا کہاں گئی؟ وہ بہت غصے میں تھی۔ غصے والی بات بھی تو ہے یار، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ عارف نے حامی کیوں بھری۔ اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے؟ یہ تو سب سے آسان ہے۔ وہ نفیسہ ممانی یعنی اپنی سوتیلی ماں سے اتنا ہی ڈرتے ہیں کہ ان کے ایک اشارے پر شادی کے لیے تیار ہو گئے۔ تم نے قصے نہیں سنے ان کے؟ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ آج جیسے مان گئے، کل چھوڑنے کا کہیں گی تو چھوڑ دیں گے۔ لگتی تو نہیں نفیسہ آنٹی اتنی شفاق۔ وہ احسان ماموں کی پسند اور ان کی دوسری بیوی ہیں۔ ذرا سوچو، صدیقہ نانی نے ان کی شادی کروا دی تھی اور بیٹا ہونے کے بعد بھی انہوں نے آخر نفیسہ ممانی سے شادی کر ہی لی۔ اسی سے اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنی چالاک اور پہنچی ہوئی چیز ہے کہ اکلوتے بیٹے سے زیادہ ماموں کو آج بھی ممانی کی زیادہ فکر اور پرواہ ہے۔ جیسے آج ہاں کروائی ہے، اسی طرح انہوں نے عارف سے فری کے لیے بھی انکار کروایا تھا۔ مجھے تو بیچاری سارہ پر ترس آ رہا ہے، وہ پس گئی۔ سارہ کی بہن آئی ہے، چلو لگتا ہے آج نکاح ہو ہی جائے گا۔ دروازہ کھول کر کسی نے اطلاع دی اور وہ سب باہر نکل گئیں۔ اس نے گیلے چہرے پر پھر پانی کے چھینٹے مارے۔ کچھ دیر پہلے آسمانوں میں اڑ رہی وہ لڑکی بری طرح زمین بوس ہوئی تھی۔ اس نے تولیے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن وہاں تولیہ نہیں تھا، دوپٹہ ایسا نہیں تھا کہ منہ پوچھا جائے۔ پانی اور آنسوؤں سے بھیگا چہرہ لیے وہ باہر آئی۔ اسی وقت 2 کمروں کے درمیانی دروازے سے عارف بھی اس کمرے میں آیا۔ ساتھ اسے وہاں بٹھا گیا تھا کہ تم اب دولہا ہو، ایک جگہ بیٹھے رہو۔ سائرہ جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ عارف بھی آگے بڑھا۔ اس کے چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا اور سرخ آنکھیں نمکین پانیوں کا راز عیاں کر رہی تھیں۔ کچھ دیر پہلے جو سنا وہ سب بکواس تھی، سچائی نہیں۔ اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ ادھر سائرہ موجود ہے تو وہ ان کی باتیں ختم کرنے سے پہلے ہی اندر آ جاتا۔ ماننا تو وہ یہ بھی چاہتی تھی، لیکن چند ماہ میں اس کی آنکھوں نے بہت کچھ دیکھا تھا جسے جھٹلانا مشکل ہو رہا تھا۔ سائرہ پھر وہی، ادھر میری طرف دیکھو، رو مت سائرہ۔ اس کی آنکھیں پھر جھلک پڑی۔ عارف نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے جھجک کر سر اٹھایا۔ اس کے کندھے کے اوپر سے ہاتھ پیچھے لے جا کر عارف نے اس کے بالوں سے بندھا رومال کھولا۔ پلیز، رومال پیش کرتے ہوئے اس نے التجا کی۔ یہ ہروئی آنکھیں مجھے سب سے زیادہ بے آرام کرتی ہیں۔ سائرہ نے رومال ہاتھ میں لے کر گال خشک کیے۔ ویسا کچھ نہیں ہے جیسا نظر آ رہا ہے۔ عارف کی بات نے دلاسا نہیں دیا بلکہ وہ مزید ہول گئی۔ کیا میرا یہ کہنا کافی ہوگا کہ سب نظر انداز کر کے مجھ پر بھروسہ رکھو؟ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ تھی۔ سائرہ نے جھجکتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ مسکرایا۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کہوں یا کروں کہ ابھی سنی باتوں کا اثر زائل ہو جائے اور تمہیں یقین آ جائے کہ میں نے مکمل ہوش و حواس میں اپنی مرضی سے ساری عمر تمہارے ساتھ گزارنے کی حامی بھری ہے۔
اس کا یہ پوچھنا بھی غیر ضروری تھا کہ ایک نظر اسے دیکھتے ہی سائرہ کو مزید کسی یقین دہانی کی طلب رہی تھی، نہ ضرورت۔ اس نے پھر سر جھکا لیا۔ عارف اس کے چہرے پر پھیلا یقین پڑ چکا تھا۔ کہو تو میں آئی، مجھے یقین آ گیا ہے۔ اس نے فوراً بات کاٹی۔ یہ شوخی اس کے لیے نئی، حیران کن اور پہلی دفعہ یوں حیا کی سرخی پھیلانے والی تھی۔ مجھے بھی تو یقین دلاؤ۔ یقین کے بنا ہی آپ نے ساری عمر کے لیے حامی بھر لی، اس نے بہت آہستگی سے کہا۔ عارف کو اس لاجواب کرنے والے جواب نے خوش کر دیا۔ اس کی نظر جھکی تھی، انہی بھیگی پلکوں نے ساکت اور سے دل میں محبت کا پہلا پتھر پھینکا تھا، اور پھر جلد ہی ہر توجہ، فکر اور مہربانی پر وہاں خواہشوں اور چاہتوں کے دھنک رنگ کنول کھلتے۔ زندگی کے سفید کینوس پر جہاں اب تک درد اور پچھتاووں کے سیاہ دھبے تھے، اس کینوس پر گلابی رنگ بکھیرنے والی اس لڑکی نے اسے نئے عارف سے متعارف کروایا تھا۔ وہ عارف جسے محبت اور سعادت کی تمنا تھی، اور یہ تمنا جگانے والی ہستی کو ہر آزمائش اور الام سے بچانے کی تڑپ بھی۔ وہ اپنے اندر جاگی جذبات اور احساسات کی اس دنیا پر حیران تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی گہرائی میں ڈوب کر کسی سے محبت کر سکے گا۔ اس کی طویل خاموشی پر سائرہ نے سر اٹھایا تو وہ بڑی نرمی سے مسکرایا۔ میری پہلی، آخری، واحد اور شدید خواہش تم ہو، اور اس کی حفاظت کا وعدہ تم سے نہیں، میں خود سے کرتا ہوں۔ کمرے میں رقم ہو رہی داستان عشق کی یہ قسط دیکھنے کے لالچ میں ہوا کا شریر جھونکا کھڑکی سے اندر آیا اور سائرہ کی پشت پر پھیلے بال اڑنے لگے۔ وہ ذرا پیچھے ہوئی اور اسی وقت چائے کا کپ لیے آشفا اندر آئی۔ اوہ ہو، میں چائے بناتے ہوئے آپ دونوں کی ملاقات کس طرح کرواؤں یہ سوچ رہی تھی، لیکن آپ تو بہت تیز اور چالاک نکلے۔ یہ اتفاق تھا بس۔ عارف نے اس کے قریب آنے پر سر پر چپت لگائی۔ ہاں، اتفاق، اتفاق اور اتفاق تو میں دیکھ رہی ہوں سارے۔ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ یہ لیں، لیکن اب آپ کو اس کی ضرورت نہیں لگ رہی۔ رومال سے بال باندھ رہی سائرہ کی طرف کپ بڑھاتے اس نے کہا۔ اس سے کپ لیتے سائرہ شرما رہی تھی۔ باہر بہت گرما گرم ماحول ہے بھائی، سب پھپھو کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ ولیمہ ہو جانے دیں، پھر کچھ دن میں نکاح یا شادی کر لیں گے، لیکن ان کی ایک ہی ضد ہے کہ نکاح ابھی ہوا تو ہی وہ مانیں گی، ورنہ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ امی نے۔ میں دیکھتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ ویسے مجھے پہلی بار پھپھو پر پیار آ رہا ہے۔ باہر نکلنے سے قبل اس نے جملہ مکمل کیا۔ ہاں۔ وہ حیرت سے سائرہ کی طرف مڑی جو کپ تھامے کھڑی تھی۔ آپ کی بہن بھی آ گئی ہیں اور انہوں نے بھی ہاں کر دی ہے، آشفا نے خوشخبری سنائی۔ آثار تو یہی ہے کہ آج آپ مسز عارف بن کر ہی گھر جائیں گی۔ اس کی بات پر سائرہ کا چہرہ جس طرح بدلا وہ دیکھ کر آشفا دھپ سے بستر پر بیٹھی۔ اوہ بھائی ہی نہیں، آپ بھی بڑی چھپی رستم نکلیں، یا شاید میں ڈفر، دنیا کی سب سے بڑی ڈفر۔ وہ بیٹھے بیٹھے پیچھے پلنگ پر گر گئی۔ شی آنٹی، عبداللہ غضبناک انداز میں دروازہ کھول کر اندر آیا۔ آپ نے مجھے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ اب میں نے کیا جھوٹ کہا؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ آپ نے کہا تھا ہم بلال انکل کے ریسیپشن میں جا رہے ہیں۔ ہاں تو یہ بلال بھائی کا ریسیپشن ہی ہے۔ نہیں، یہاں بی انکل اور سارہ آنٹی کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ ناراض سا ہو گیا۔ آشفا پھر پلنگ پر ڈھیر ہو گئی۔